مجھ سے بولیں گے خدا ایک ہے، میں آپ سے اس پہ ڈبیٹ کروں گا. آپ بولیں گے 100 خدا ہے، میں اس پہ ڈبیٹ کروں گا. آپ بولیں گے ہے ہی نہیں، میں اس پہ ڈبیٹ کروں گا. آپ اپنی پوزیشننگ کیسے کریں گے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کو کس طرح کی اور وائسز کی ضرورت ہے؟ بھائی ہر سوسائٹی کو، خاص طور پہ میری سوسائٹی کو، یہ میری سوسائٹی ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میں ہوں، ہمیں ہر طرح کی آواز کی ضرورت ہے. میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے لیفٹسٹ سمجھا جائے کیونکہ میں ہوں نہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے لبرل سمجھا جائے کیونکہ میں ہوں نہیں. میں نہیں چاہوں گا مجھے کسی بھی ازم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے بیکاز میں کسی ازم میں اس طرح بلیو ہی نہیں کرتا، چاہے وہ اسلامزم بھی ہو. آپ نے غامدی صاحب کی بات کی، آئی تھنک آپ غامدی صاحب کی فلاسفی سے کافی زیادہ انفلوئنس نظر آ رہا ہے وہ تو. اچھا اتنی چھپانے کی کوشش کی میں. آپ کو برانڈنگ کا پرابلم ہے یا کمیونیکیشن کا پرابلم ہے؟ اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ غامدی صاحب نے اس کو ریبرانڈ کیا ہے؟ کچھ سفر وہ خود طے کر لے گا. کہیں اس کا ہاتھ مولانا مودودی پکڑیں گے، کہیں اس کا ہاتھ ابوالکلام آزاد پکڑیں گے، کہیں کیسر احمد رضا صاحب پکڑیں گے، کہیں علی بھائی پکڑیں گے، کہیں لبرلز پکڑیں گے. پاکستان کی بنیادوں میں آپ کو کوئی ایشو نظر آتا 2 بنیادی ایشوز ہیں میرے جیسے؟ خیال. ایک کہ ہم ٹھیک ہے، پہلے آپ بتائیں کہ کیا ہماری قوم میں کوئی آئیڈینٹی کرائسس ہے؟ میرے خیال میں تو ہے. انڈس ویلی کی جو سویلائزیشن والی آئیڈینٹی ہے، ہسٹوریکلی وہ تو میرا پاسٹ ہے جس سے میں ریلیٹ نہیں کر پاتا. اب وہ پورا کینیڈا، پورا امریکہ نیٹیو امریکنس کو قتل کر کر کے بنا ہے. ریاست نے ریاست کی حیثیت سے معافی مانگی تھی کہ ہم نے یہ کیا، تو قومی ریاست نے اپنی غلطی تسلیم کی. اگر اس پہ ریفرینڈم کرایا جائے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے اور اس ریفرینڈم کو ہماری فوج جو ہے ایز یوزول ہائی جیک کر لے تو وہ کیا رزلٹ نکالیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ صاحب ان کو اٹھانا ہے یہ ہے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سارے گر رہے ہیں. یو این پہ تو جنزی کا کہتے ہیں وشواس ہی اٹھ گیا یقین اٹھ گیا. ہم ادھر بیٹھ کے بڑی فلاسفیکل باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ایک چھوٹے سے کمرے میں، بٹ دنیا تو عجیب ہی چل رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں یار یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، آئیڈینٹی فلانا. ادھر یو ایس میں بیٹھی زائنسٹ لابی پوری دنیا کنٹرول کر رہی ہے. جب سے اسٹین فائلز آئی ہیں نا برو یہ میں ہر چیز پہ یقین کر لیتا ہوں. میں آپ جو بولو گے میں یقین کروں گا. کلیئرلی لگتا ہے کہ برو ہماری قوم تو چاہتی ہے کہ کوئی کہ اسلامی ریاست بنے. یار ایک طرف تو لگو نا، ڈیموکریسی بھی طرف جانا ہے. اصول میں یہ طے ہو گئی کہ آپ نے میری بات نہیں سنی اور میری سے مراد لوگوں کی بات نہیں سننی. اب کیا ہوا ہے، چلنے کو علی بھائی کے سارے جملے چل جاتے ہیں، نہیں چلنے کو آفتاب اقبال کا مذاق بھی نہیں چلتا. چلنے کو شاہزیب خانزادہ کی تان و تشنی چل جاتی ہے، نہیں چلنے کو کاشف عباسی کے جملے بھی نہیں چلتے. بلڈ ہے نا، ہمیں پتہ نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے. وہ ہے تو سچی بات ہے کہ میں لیبیا نہیں بنا، لیکن وہ ہے تو سچی بات ہے کہ میں انڈیا بھی نہیں بنا. عاصم صاحب کا عورت ہوا ہے، اب یہ کور ہی کر رہے ہیں. تہران میں جو انہوں نے ایسے اترے ہیں نا برو، آپ یہ سارے ہی اٹھا لیجیے. میں چاہتا ہوں کہ ٹیبل پہ بیٹھیے، جو اختیارات آپ نے لینے ہیں آپ لے لیں، جو آپ نے سویلینز کو دینے ہیں دے دیں. اس ملک کو آگے تو چلائیں. آپ نے لڑکے دیکھ لیا، آپ نے دیکھ لیا آپ انہیں کتنا ہرا سکتے ہیں. آپ نے اپنے طرف سے جن زی کا 9 مئی بھی کیا نا. میں اس پہ اپنا دل ضرور نوحہ کناں رکھوں گا کہ آپ ایران میں اور امریکہ میں تو باتیں کرواتے ہیں اور اپنے بلوچ سے بات نہیں کر سکتے، اپنے پٹھان سے بات نہیں کر سکتے، آپ کشمیری سے بات. میں اس پہ روں گا ضرور، لیکن بہرحال میں اس کے ساتھ اس کشمیری کی ماں کے ہاسپٹل کے بستر پہ غریبانہ موت پہ نہیں رونا چاہتا. ایموشنل ہو گئے لگتا ہے. میں ہو جاتا ہوں بھائی. آج کل میوزک وغیرہ کون سا سن رہے ہیں آپ؟ اب تو کافی وقت ہو گیا میں نے کچھ نہیں سنا، لیکن ریسنٹلی سدھو موسے والا ہی سنا. وائلنس پہ ہمیں اتنا 1 گھنٹہ لیکچر دیا، اینڈ پہ آپ سنتے سے تم یار آپ دلیر مہدی کہہ دیتے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں رضا مختار اور بہت عرصے بعد ہم دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں ایک پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تقریباً آلموسٹ 3 سال پہلے ہم نے ایک پرسنالٹی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا اور شاذلی موجود ہے ادھر. شاذلی نے وہ ہوسٹ کیا تھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ جو شفقت کی، جو محبت کی. ہم اتنے سے تھے تب، ابھی بھی اتنے سے ہی ہیں ویسے تو بٹ وہ اس پیریڈ میں بھی انہوں نے جو شفقت کی ہمارے ساتھ، جو ہمارے ساتھ محبت کی، وہ ہم کبھی نہیں بھول سکے. اور ایک پوڈ کاسٹ سے ان کے ساتھ ایک تعلق سا بنا جو آج 3 سال بعد ایک ملاقات کی صورت میں سامنے ہے. ہمارے لیے اسپیشلی آئے ہیں، ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ موجود ہیں عباس حیدر بھائی. جرنلسٹ ہیں، تھنکر ہیں، سوشل میڈیا پرسنالٹی ہیں. بہت سی چیزیں پوچھیں گے آج ہم سب ادھر ان کو گھیر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کافی مشکل سوال بھی کریں گے اور کیجول سوال بھی کریں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ ہماری وہ انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہیں ہے کہ ہم ان جیسی پرسنالٹیز سے جو کہ بہت پڑھے لکھے ہیں آلموسٹ اور ان کی بہت ایبیلٹی ہے، تو ہم ان سے کوئی ان ڈیپتھ کوشچنس کر سکیں یا وہ انٹلیکچوئل لیول پہ آ کے ان سے بات کر سکیں.
بٹ ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی ہم بات کریں وہ ہم سوسائٹی کے پہ اس کا کوئی نہ کوئی امپیکٹ ہو اور ہم بھی ان سے کچھ سیکھیں اور مزید ان سے جانتے ہیں. حیدر بھائی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. اگر میں آپ کی کسی بھی سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ عرض کروں کہ آپ نے بہت بہت محبت بہت شفقت کا مظاہرہ کیا اور خدا آپ کا حسن ظن قائم رکھے میرے بارے میں. نہیں یار اب آپ مجھے تو ابھی تک وہ یاد ہے کہ 3 سال پہلے آپ نے جیسے ہمارے ساتھ محبت کی تھی, ہمیں ٹائم دیا. میں نے ایک میسیج کیا تھا آپ کو انسٹاگرام پہ اور آپ نے ٹائم دیا, اور ابھی بھی میں نے آپ کو ایک میسیج کیا کہ آپ نے آئے ہیں تو آپ نے میرے پاس آنا ہے, تو آپ آ گئے. ایک ہی میسج آیا تھا مجھے انسٹاگرام پہ آج تک کہ میں نے کہا اس کا جواب تو دینا چاہیے. تو کیسا رہا ابھی تک؟ آپ لاہور آئے ہیں, پاکستان آ گئے ہیں, تو کیسا لگا پاکستان؟ کتنے عرصے بعد آئے ہیں؟ بھائی میں 6 سال بعد آیا ہوں پاکستان, اور پرسوں چہلم ہے تو افتخار عارف صاحب کا ایک مصرع مجھے یاد آتا ہے کہ حسین تم نہیں رہے تمہارا گھر نہیں رہا. واہ, تو مجھے محسوس ہوا کہ گھر نہیں رہا. ایسا کیوں محسوس ہوا؟ اس کی وجہ یہ بھی بنی کہ ہم ظاہر مڈل کلاس لوگ ہیں, ہمارے نہ کوئی عالیشان کوٹھیاں ہیں کہ ہم باہر جا کے رہیں تو پیچھے کوئی ہمارے بنگلے مینیج کر رہا ہے یا نوکر ہیں یا کچھ. تو مڈل کلاس لوگ ہیں, کراچی میں گھر ہے وہ پھر کرائے پہ دینا پڑا. جب ہم کوئی نہیں تھا یہاں پہ, ظاہر میں ہوں, میرے گھر والے بھی باہر ہی ہیں کہ وہ اپنی جگہ موجود تو رہے. تو جب واپس آئے تو میں تو یہ سوچ کر آیا تھا میں گھر جا رہا ہوں, تو وہ گھر تو رہا ہی نہیں. ایسا گھر کیا وہ کرائے پر ہے, اب گھر پہ تو رہا جا نہیں سکتا. جیسے میں نے کہا کہ ہمارے جدی پشتی امیر تو ہے نہیں, مڈل کلاس لوگ ہیں. تو ایک تو وہ پہلا سیٹ بیک مجھے محسوس ہوا کہ یار اب گھر تو ہے ہی نہیں, جاؤں کہاں. پھر ایک دوست ہیں, خدا نے کچھ دوستیاں دی ہیں, خدا میرے دوستوں کو سلامت رکھے. ان کا ایک اپارٹمنٹ تھا, وہاں رہ رہا ہوں. لیکن یہ جو میں کراچی جیسے ہی میں نے لینڈ کیا, میرا پہلا تجزیہ یہ تھا کہ یار 6 سالوں میں شہر نہیں ملک آباد ہو جاتے ہیں. آپ اسکریچ سے, چائنا کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے, آپ جو چاہے بنا سکتے ہیں. وہ کراچی بننا کیا تھا جو رہا صاحب ہی خراب ہو گیا. اور اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ اسے ڈیفائن کس طرح کرنا چاہیے, لیکن میں نے خود سوچنے کی بھی بڑی کوشش کی کہ اس جو میں محسوس کر رہا ہوں, ابھی مجھے 20-25 دن ہوئے آئے ہوئے, اسے الفاظ میں ڈھالوں. لیکن افتخار عارف صاحب کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں ازیوم کر رہا ہوں کہ میں آپ کے سوال کا جواب دے بھی نہیں سکا, لیکن وہ بس یہ ہے کہ تمہارا گھر نہیں رہا. وہ گھر اب محسوس نہیں ہوا مجھے اب تک. نہیں وہ آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, بٹ پاکستان سے کوئی جو آپ کی ایفیلیشن تھی اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنے عرصے بعد آئے ہیں آپ, پاکستان میں کیا چینجز نظر آتے ہیں؟ پاکستان کی سوسائٹی میں کیا چینجز نظر آئے ہیں آپ کو؟ بھائی میرا خیال ہے جنرلائز نہیں کیا جا سکتا. میں اب تک کراچی گیا ہوں, حیدرآباد گیا ہوں, لاہور, اسلام آباد, تو الگ الگ سیکشنز میں اس کو میرا خیال ہے دیکھا جانا چاہیے. کراچی تو خیر سرے سے ڈیولپ ہی نہیں ہوا. کچھ انڈر پاسز بنے ہیں, کچھ روڈز بنے ہیں, لیکن انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس شہر میں اب کوئی باقی نہ رہے. جو 4-5 لوگ رہ جائیں وہ بھٹو صاحب کے نعرے لگائیں, اور بھٹو صاحب وہاں زندہ رہیں, اور کوئی زندہ نہ رہے. پوری کوشش کی گئی ہے. اور یہ میں سارکیسٹکلی کہہ رہا ہوں, ظاہر ہے انہوں نے کوشش کی ہوگی, اپنے تئیں پلاننگ نہیں ہوئی یا جو بھی معاملہ, لیکن کراچی تو اب اس طرح رہنے کے قابل رہا ہی نہیں. پورے سندھ کا یہ حال ہے. پنجاب میں آ کے بہرحال مجھے خوشگوار حیرت ہوئی. میں بھی اسلام آباد میں تھا, اور ہمارے ایک بہت عزیز بیمار ہیں, تو مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ یہاں پہ صحت کارڈ کی سہولت اب ہے کہ آپ 10 لاکھ روپے تک علاج کرا سکتے ہیں. سی ایم پنجاب کے ہیلتھ کارڈز ایکسٹرا ہیں, سپلیمنٹری ہیں, کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے, لیور ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جو بنیادی سہولت صحت کی ہے, آپ ایک انسان کو اتنے بڑے مصیبت سے آزاد کر دیں کہ اللہ نہ کرے میرے گھر میں, آپ کے گھر میں کسی کو بھی مصیبت ہو سکتی ہے, مجھے ہو سکتی ہے, اگر آپ اس کو آزاد کر دیں. آپ کے پاس میٹرو ہے, اچھی بری جیسی بھی, میں بیٹھا نہیں, مجھے نہیں پتہ, لیکن اگر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکیں, اور آپ کے پاس سڑکیں ہیں کہ جہاں کوئی بچہ مین ہول میں گرے گا نہیں, یہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں نا. آپ کے پاس یہ وسائل ہیں کہ آپ اس شہر کو اپنا سکتے ہیں. لاہور آ کے گرینری دیکھ کے بہت خوشی ہوئی مجھے. کچھ کام ہوتا نظر آتا ہے. تو جہاں پازیٹیوز ہیں کچھ پنجاب میں غالباً, وہاں نیگیٹیوز بھی بہت سارے ہیں. اسے جنرلائز کرنا تو بہت مشکل ہے میرا خیال ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ابھی کراچی میں ریسنٹلی جو سائیکل ایمبولینس لانچ ہوئی ہے وہ ترقی کی طرف ان کا اسٹیپ ہے؟ میرا نہیں خیال, مطلب آپ نے ظاہر سارکیزم ہی کیا ہے, اور اس پہ انسان سارکیزم نہ کرے تو اور کیا کرے. مطلب وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو بہت بڑا مسئلہ ہے, آپ نے بینڈیڈ لگا دیا. تو مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا ہے کہ بنیاد میں چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ہمیں کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے اگر اس آئیڈیا کو اس کے فیس ویلیو پہ بھی لیا جائے, کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ سائیکل ایمبولینس ہو؟ کیونکہ روڈز میں آپ کے پاس جانے کا راستہ نہیں ہے. روڈز بنانا کس کی ذمہ داری تھی؟ ٹریفک کو بے ہنگم نہ رہنے دینا کس کی ذمہ داری تھی؟ روڈ ایکسیڈنٹس کیوں ہوتے ہیں اور کیوں کیسے بچائے جا سکتے ہیں کس کی ذمہ داری تھی؟
ہاسپٹلز کا ایک نیٹ ورک کہ ہر بندے کو جنہاں نہ بھاگنا پڑے. آغا خان تو کراچی میں نہیں افورڈ کر سکتے نا, میں نہیں افورڈ کر سکتا, سچی بات ہے, نہ بھاگنا پڑے. تو یہ آپ خود کو بے وقوف بنا رہے ہیں, مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں. جو شخص ہے اس کی قسم پرسی پہ آپ اس کو بے وقوف بنا رہے ہیں, آپ بے وقوف کس کو بنا رہے ہیں. اور میں بہرحال آخر میں میرا یہ طریقہ ہمیشہ ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ نیتوں پہ شک نہ کیا جائے. میں ازیوم کر رہا ہوں کہ وہ جو بھی انہوں نے پلاننگ کی ہوگی مرتضیٰ وہاب صاحب نے یا سندھ گورنمنٹ نے, لیکن وہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ غالباً مجھے محسوس یہ ہوا کہ وہ ہمارا تماشا بنا رہے ہیں. جیسے آپ نے بڑے تفصیل سے بتایا, اسی طرح کی کچھ رائے آپ یوٹیوب کے ذریعے اپنے ویورز کو, ہم جیسے ہم ان کی آڈینس تھی تو دیتے رہتے تھے, بٹ آپ یوٹیوب سے بھی ڈسپیئر ہو گئے. تو آپ جیسی وائسز جو تھیں جو کہ ان ڈیپتھ جرنلزم کرتے تھے, جن کی جو کہ کوئی بائسڈ کے بغیر نیریٹو بلڈنگ نہیں کرتے تھے, جو کہ پیور جرنلزم کر رہے تھے, تو وہ وائسز بھی اس پیراڈائم میں نہیں رہیں گی. تو آئی تھنک یہ ایکو چیمبرز ویسے ہی بنا ہوا ہے اور بن جائے گا. اس کا میں جواب آپ کو اس طرح دوں کہ ہم سب کے والدین ہیں. والد اگر اسپیسیفک دیکھ لیا جائے, ہم سب نے سنا ہوگا کسی دوست کے والد مر گئے, جی, تو ہمیں لگتا ہے ہاں یار بہت بری بات ہے, فاتحہ پڑھ لیجئے, دعا کر لیجئے. وہ جب تک اپنے والد نہیں مرتے نا, تب تک وہ 2+2 ہی رہتا ہے کہ کسی اور کا مر گیا. وہ فیلنگ آپ کو تبھی سمجھ آتی ہے. یہ کہانی یا یہ تمہید باندھنے کا مقصد یہ کہ پیراڈائم میں یہ سمجھ آتا ہے, اور یہ میرا اپنے بارے میں خوش گمانی ہے کہ میں نے جتنا بھی کام کیا تھوڑا بہت, اس میں کوئی باعث میں نے کوشش کی کہ نہ رہے. انسانی غلطی ہو جاتی ہے, اس میں کسی کا ایجنڈا نہ ڈرائیو کیا جائے, جس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں بھی جھیلیں, چھوٹی زیادہ تو نہیں لیکن چھوٹی موٹی تان و تشنی بھی ہوئی. یہ تو ہو گئی وہ 2+2 والی بات کہ کسی اور کے والد کا انتقال ہو گیا. اب جب اپنے اوپر بات آتی ہے نا, تو مجھے اکثر یہ لگتا ہے, اور آپ مجھے جانتے ہیں پرسنلی بھی, میں بالکل اس میں مطلب میں ماڈسٹی کا اظہار نہیں کر رہا, مجھے بہت بار لگتا ہے کہ میرے پاس نا فی الحال اس موجودہ وقت میں زیادہ کچھ ہے نہیں کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ان ٹرمز آف آئیڈیاز, ان ٹرمز آف واٹ آئی برنگ ٹو دا ڈسکورس, کیونکہ بہت بڑے بڑے نام ہیں الحمدللہ, اور وہ بہت بہتر کام کر رہے ہیں. تو انٹرنلی کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یار کیوں نہ میں بھی, جب ہر کوئی کام کر رہا ہے تو میں بھی کیوں نہ کروں. لیکن پھر پتہ نہیں ایک تھاٹ اب آنے لگا ہے 1-2 سال سے کہ شاید آئی ایم ناٹ گڈ انف, تو میں اس پہ کچھ کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. دعا کیجیے. ابھی تو آج کل تو بہت اسپیس ہے پاکستان میں جرنلزم کی, کیونکہ پولرائزیشن اتنی زیادہ ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں مین اسٹریم میڈیا بالکل الگ سمت میں ہے, یوٹیوب میڈیا بالکل الگ سمت میں ہے, اس میں اتنی پولرائزیشن ہے. اور آپ پاکستان میں کہ جو یوٹیوب جرنلزم ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت سی وائسز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں. اگر ہم نمائندہ بنا لیں کہ اگر لبرلزم کا نمائندہ 3-4 اشخاص کو آپ لے سکتے ہیں, اسی طرح مذہبی نیریٹو کے لیے, مجھے نہ جانے کیوں, اور یہ میں بالکل دل کی سچی بات کر رہا ہوں, مطلب میں انٹرویو میں بیٹھ کے کچھ بھی اور کہہ سکتا ہوں, ہر طرح کی بات کی جا سکتی ہے, جیسے میں پازیٹیو کل اپنی PR کے لیے پیوٹ کر لوں, لیکن میں بالکل سچی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں کیوں انٹرنلی محسوس ہوتا ہے کہ میں شاید زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر رہا تھا یا کر رہا ہوں, اور مجھے بہتر خود کو کرنا چاہیے اپنے علم کو اس سے پہلے کہ میں بات کروں. لیکن اسی کے ساتھ ایک سلور لائننگ یہ ہے جو مجھے اب احساس ہوا. ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ ملک کے باہر رہتے ہیں, آپ کو احساس نہیں ہوتا, آپ کو پتہ نہیں چلتا, ایک وہ امیجنری سی آپ ایک اپنی دنیا بنا لیتے ہیں. تو مجھے احساس ہوا کہ جس نے اب مجھے مجبور کیا ہے یہ بات سوچنے پہ کہ کچھ کیا جائے دوبارہ انشاءاللہ, وہ یہ کہ ہم بھی شاید جو زبان میں استعمال کرتا ہوں, اور آپ مجھے جانتے ہیں اگین کہ یہ زبان میری عام فہم بھی یہی زبان ہے, میں کوئی اردو کے اچھے لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ کیمرہ چل رہا ہے, 4-5-6 سال کا ریکارڈ سامنے ہے جو میں پہلے زبان استعمال کرتا تھا. اب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے بھی غلطی ہوئی کہ ہم نے اپنے زوم میں انٹلیکچوئل چیمبرز بنا لیے, اور ہم نے جو عام آدمی ہے جس کو نہیں فرق پڑتا کہ نیٹشے صاحب نے کیا کہا تھا, اس کو یہ فرق پڑتا ہے کہ یار اس کی بات کو ایکو کر دیا جائے. اس کو نہیں فرق پڑتا کہ ریاست, میں صرف ایگزامپلس دے رہا ہوں, ریاست اور اسلام کی آپس میں کیا ریلیشن ہے, اور اس کو میں کتنا بہتر سمجھا ہوں یا نہیں, جو میری کمی اس وقت کہ مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ نہیں سیکھ سکا. تو مجھے کبھی کبھی اب یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں یار, جو تھوڑا بہت مجھے پتہ ہے نا, چاہے وہ 2% بھی ہو, وہ شاید ان کے لیے بہت بہت مفید ثابت ہوگا جنہیں 0% بھی شاید نہ پتہ ہو یا نیگیٹو میں. تو یہ موقع آیا ہے کہ یہاں رہتے ہوئے میں نے اس چیز کو ریکنسیڈر کیا ہے, اور اس پوڈ کاسٹ کے بعد میں آپ سے انفارملی اس کو ضرور ڈسکس کروں گا. لبرل پیراڈائم کی آپ نے بات کی کہ آپ
جن کی آپ نمائندوں کی بات کریں, آئی تھنک وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے. جتنی بڑا مین اسٹریم میڈیا ہو چکا ہوا ہے, یوٹیوب, کنونشنل میڈیا, سب کو ملا کے, تو لبرل وائسز یا لیفٹسٹ وائسز تو بالکل ہی آئی تھنک میرا خیال آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو آپ اپنی پوزیشننگ کیسے کریں گے, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی کو کس طرح کی اور وائسز کی ضرورت ہے؟ بھائی ہر سوسائٹی کو, خاص طور پہ میری سوسائٹی کو, یہ میری سوسائٹی ہے, میرے لوگ ہیں, یہ میں ہوں, ہمیں ہر طرح کی آواز کی ضرورت ہے. اور میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے لیفٹسٹ سمجھا جائے کیونکہ میں ہوں نہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے لبرل سمجھا جائے کیونکہ میں ہوں نہیں. میں نہیں چاہوں گا مجھے کسی بھی ازم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جائے بیکاز میں کسی ازم میں اس طرح بلیو ہی نہیں کرتا, چاہے وہ اسلامزم بھی ہو بات کرنے کے لیے. تو پہلے تو میں اس سے انکار کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو کہیں پوزیشن کروں. اچھا, میں اپنے آپ کو ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے پوزیشن کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے سامنے مذہب آئے گا تو میں سوال کروں گا, سیاست آئے گی تو میں سوال کروں گا, معاشرہ آئے گا تو میں سوال کروں گا, اکانومکس آئے گی تو میں سوال کروں گا, بایولوجی آئے گی, فزکس آئے گی, جو بھی مجھے آتا ہے تھوڑا بہت میں سوال کروں گا, اور اپنے باعث کو اس کرسی کے پیچھے رکھ کر, چاہے سامنے والا یہ کہے کہ غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے فار ایگزامپل, اور میں یہ مانتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ غزہ میں جینوسائیڈ ہو رہا ہے, لیکن جب کوئی سامنے والا یہ کہے گا تو میں اسے چیلنج کروں گا, بیکاز یہ وقت کی اور ڈسکورس کی ضرورت ہے, ہمیشہ ہوتی ہے. چند آوازیں ایسی ضرور ہونی چاہیے کہ جن کو جب آپ دیکھیں تو آپ اور کچھ تو سیکھیں نہ یا نہ سیکھیں, وہ یہ ضرور سیکھیں کہ آپ کے اپنے اوپینین میں کمیاں ہو سکتی ہیں. اگر میں کوئی بنیادی چیز کرنے کی کوشش جب بھی میں نے کی, وہ یہ کہ میں بھی سیکھوں, آپ بھی سیکھیں, ہر کوئی یہ سیکھے کہ ہر کسی کی بات مردود ہو سکتی ہے, کوئی بھی ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا. اور بس اپنی پرانی بات کو ریپیٹ کرتے ہوئے کہ میں نہیں چاہوں گا کہ مجھے لیفٹسٹ یا لبرل یا اسلامسٹ کہیں بھی پوزیشن کیا جائے. میں ایک بہت بہت ادنا سا صحافی ہوں جو صرف اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ صحافی کا کام سوال کرنا ہے, میں وہیں رہنا چاہتا ہوں. لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو کسی پوزیشن کے اوپر نہیں لے کے آتے تو آپ تو اس طرح کنفیوژن کا شکار رہیں گے. کنفیوژن آپ کو رہے گی بات کرتے ہوئے, کیونکہ آپ نے کوئی پوزیشن لی ہی نہیں, کسی سیٹ پہ ہے ہی نہیں, آپ کسی ازم پہ نہیں ہیں, تو آپ کو کوئی نہ کوئی تو پلیٹ فارم چاہیے بات کرنے کے لیے. میرا نہیں خیال, میں مؤدبانہ اس سے ڈس ایگری کروں گا کہ اس میں کیمیائی فرق ہے. ایک, میں پبلکلی کوئی پوزیشن نہیں لیتا, ایک میری اپنی پوزیشنز نہیں. میری بہت ساری پوزیشنز ہیں. جب میں کسی چیز کا تجزیہ کر رہا ہوتا ہوں تو ظاہر ہے میں اپنی پوزیشن اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں, میرے تجزیے میں وہ ریفلیکٹ ہوگی. لیکن جب میں انٹرویوز کر رہا ہوں تب میں صرف صحافی ہوں, میری کوئی پوزیشن نہیں. آپ مجھ سے بولیں گے خدا ایک ہے, میں آپ سے اس پہ ڈیبیٹ کروں گا. آپ بولیں گے 100 خدا ہے, میں اس پہ ڈیبیٹ کروں گا. آپ بولیں گے ہے ہی نہیں, میں اس پہ ڈیبیٹ کروں گا. دا ریزن از کہ ہر سوال پہ سوال کھڑا کیا جا سکتا ہے, ہر انسان کی بات پہ بات ہو سکتی ہے, اور بالآخر ہم میں سے سب انسان ہیں. میرے سوال پہ سوال میں کل خود کھڑا کر دوں گا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بٹ آپ کو لگتا ہے کہ جرنلزم جو ہے وہ نیوٹرل ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو اس کا اس طرح جواب دیتا ہوں, اگر اس کو ایسنس میں دیکھا جائے تو نہیں. دا ریزن از, ایک انٹرویو جس پہ ہم انفارملی بات کر رہے تھے کہ جس پہ میں بہت خوش ہوں, جو میرا پراؤڈ مومنٹ تھا, وہ غامدی صاحب سے انٹرویو تھا. تو میرا باعث وہاں جھلکتا ہے کہ ایل جی بی ٹی کیو پہ بات کرنے کے لیے میں نے غامدی صاحب کو بلایا. میرا باعث ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ مجھے لگا کہ ان سے بات ہو سکتی ہے. وہ مجھ پر پلٹ کے فتویٰ نہیں لگائیں گے, وہ دوسرے ڈسکورس کو اپریشیٹ کر کے اسے ڈی کنسٹرکٹ کریں گے. یہ کام میں سعد رضوی کے ساتھ نہیں کر سکتا. تو ہاں میرا باعث ہے, لیکن میرے خیال میں وہ باعث ریزن اور انٹلیکچوئلزم کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, وہ آئیڈیا میں باعث نہیں. اچھا, تو میں اس کی اس طرح تفریق کرتا ہوں. ہاں سعد رضوی کے ساتھ تو ویسے بھی کوئی بات نہیں کر سکتے آپ, کیونکہ وہ اس وقت جو مشقتیں برداشت کر رہے ہیں, جو صحبتیں برداشت کر رہے ہیں اس بنا پر. لیکن سعد رضوی سے ریلیٹ ایک بات میں کرنا چاہوں گا. ابھی ہم جس موضوع سے بات کر رہے ہیں وہ کہ سعد رضوی ایک مثال بنا لیا جائے, یا اس طرح کے کچھ لوگ جو ہمارے معاشرے میں آ گئے جسے ہم مذہبی شدت پسند کہتے ہیں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ کی نظر میں اس مذہبی شدت پسندی کے پیدا ہونے کی کیا وجوہات؟ ہاں اس کو اور مزید اس کو وہ کریں کہ جو ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ ریلیجس تو بن رہے ہیں. میں اگر اپنی سوشل باؤنڈنگ میں بھی دیکھوں, ینگ بچے بھی دیکھوں, تو وہ مور ریلیجس ہیں, بٹ وہ لیس ٹالرنٹ ہے.
اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں آپ؟ جب آپ کو یاد ہوگا پرانی بات ہے، جب پاکستان میں یہ بات ہونا شروع ہوئی کہ پانی سے گاڑی چل سکتی ہے، تو مجھے یاد ہے حامد میر صاحب کے شو میں ایک فزسسٹ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہہ رہے تھے اس بات کو انٹرٹین کرنا کہ میں اس کا جواب دوں میں توہین سمجھتا ہوں. دا ریزن از کہ جو شخص فزکس کے قانون کو جانتا ہے وہ درخورے اتنا ہی نہیں سمجھے گا کہ یار میں اس بات کا جواب دوں. ایسی یہ کہنے کا مقصد کہ جب کوئی یہ بات کہے کہ وہ کوئی بھی شخص زیادہ ریلیجس ہو رہا ہے، ریلیجس فنڈامنٹلزم بڑھ رہا ہے، تو میں اس پر مصر ہوں کہ میں آپ سے پوچھوں گا ریلیجن کیا ہے. میں آپ سے پلٹ کر سوال کرتا ہوں، آپ دونوں سے بتائیے ریلیجن کیا ہوتا ہے اور ہمارے کانٹیکسٹ میں اسلام کیا ہوتا ہے. جو ہمیں ایک ضابطہ حیات دیتا ہے، جو نظام، جو پیٹرن جو ہمیں ایک ضابطہ حیات دیتا ہے، وہ ریلیجن ہے. اسے کوالیفائی کرتے ہیں. ایک چیز جو ضابطہ حیات دے، ضابطہ حیات کو آسان کرنے کے لیے، زندگی جینے کا مقصد، جی طریقہ، معاشرہ کس طرح چلنا جی ہے، جی، اخلاقی اصول، اخلاقی اصول، قانونی اصول جو یہ کام ابھی ہم نیٹشے کی بات کر رہے تھے، آف لائن نیٹشے بھی ان کے خلول پہ بات کرتا ہے. ریلیجن ایک ڈیوائن کنیکشن بھی تو دیتا ہے. اگین میں اس لیے بات کر رہا تھا کہ آپ نے ڈیوائن کا نام نہیں لیا. کارل مارکس بھی یہ کام کرتے ہیں. انہوں نے تو آن پیپر سوسائٹی کھڑی کر کے دکھا دیا آپ کو کہ بھائی اس طرح سوسائٹی بنتی ہے. وہ جو بنی تو بہرحال اس کے مسائل سامنے آئے. تو ضابطہ حیات والا معاملہ تو دوسری جگہ پر بھی ہے جہاں آپ نے ڈیوائن بات کی. یہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے یہ لفظ اختیار کیا. ہمارے کانٹیکسٹ میں اسلام، جی ظاہر ہے ہم اسی کی بات کریں گے جس سے ہمیں سابقہ پیش آتا ہے. اس میں بہت ضروری ہے میرے خیال میں کہ ہم اس کا فیصلہ کر لیں اور علمی بنیاد پر کریں کہ اسلام ہم نے لینا کیسے ہے. یعنی خدا نے ایک بات کی ہم سے، ایک زبان میں کی، اس کے رسول پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ ہمیں ایک بات پہنچائی. اس نے 2 طریقوں سے پہنچائی. اگر میں آپ کو لگے کہ میں مشکل گفتگو کر رہا ہوں مجھے روک دیجیے. نہیں میں چاہتا ہوں کہ سننے والے اس کو سمجھ سکیں. جی جی ان کی بات ہم تک 2 طریقے سے پہنچی. حدیث کی صورت میں پہنچی، سنت کی صورت میں پہنچی. آپ کوئی بھی کلاسک عالم کو اٹھائیے اور دیکھیے کہ وہ ان کی تفریق کس طرح کرتا ہے. اب تو یہ اب آ کے وہ اہل حدیث تھاٹ نے یا محمد علی مرزا صاحب نے آ کے انہیں کمبائن کیا ہے، ورنہ تاریخ میں ہمیشہ یہ 2 مستند علمی حیثیتوں سے رہے ہمارے پاس موجود. یہ پوری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مذہب کیا ہوتا ہے، مذہب ہمارے پاس آتا کیسے ہے، مذہب کے کیا خد و خال ہیں. اگر مذہب یہ کہتا ہے کہ ریاست بننی چاہیے، اگر مذہب یہ کہتا ہے کہ جو ناموس رسالت کی میرے تئیں میرے نزدیک گستاخی کرے گا اسے مار دینا چاہیے، تو یہ مذہبی شدت پسندی تو نہیں، یہ مذہب ہے. اگر مذہب کہہ ہی یہ رہا ہے تو پھر ہمت کیجئے، آگے بڑھ کے بولیے کہ وہ مذہب سے شدت پسند ہے. ہمت کیجئے، جو نتیجہ آپ نے نکالا ہے اس سوال پہ فتویٰ لگائیے تاکہ وہ بات آپ بالکل کنسسٹنسی کے ساتھ صحیح کر سکیں. صحیح. ہم شدت پسندی بول کے آگے چلے جائیں گے. میں مسلمان ہوں نا، کوئی مجھے بولے کہ سلمان تاثیر صاحب کو مارنا شدت پسندی تھی، لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، اگر انہوں نے بلاسفمی کی تھی اس کی سزا یہی ہے، تو میں تضاد میں زندہ ہوں. جی تضاد میں تو زندہ نہیں رہنا چاہیے. اور میں آپ کے سوال کو سوال کی حیثیت سے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جو بھی خود کو مذہب کا داعی، مذہب کا ماننے والا، مذہب سے ایفیلیٹڈ سمجھتا ہے، اس کا پہلا سوال اپنی زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ مذہب کیا ہے، میں نے مذہب لینا کہاں سے. اگر مذہب کہتا ہے کہ لوگوں کو مارنا ہے کسی بھی بنیاد پہ، تو وہ مذہب، پھر اس مذہب پہ میں سوال کروں گا. اگر میرا خدا، آپ کا خدا، کسی کا بھی خدا جس کو آپ مانتے ہیں، وہ اس پہ خوش ہے کہ میرے بارے میں کوئی چیز غلط کہی جائے، بدتمیزی کی جائے، تو اس بندے کو مار دیا جائے، تو میں اس خدا پہ سوال کروں گا. میں کروں گا، میں اس نتیجے پہ سوال نہیں کروں گا، میں اس بنیاد پہ سوال کروں گا. میرے خیال میں یہی صحیح اپروچ ہے چیزوں کو دیکھنے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جس طرح اس دور میں جب یہ قانون بنا اسلامی، یہ چیزیں طے کی، تو وہ اس دور کا کلچر تھیں یا اس دور کی ضرورت تھیں؟ اب موجودہ جدید دور ہے، ڈیموکریسی ہے، اس کے بعد مزید ایولیوشن آئی ہے ان چیزوں میں، کہ نظام میں ایولیوشن آئی ہے، کئی طرح کے نظام چلے ہیں ادھر. تو آپ کو لگتا نہیں کہ وہ جب چور کے ہاتھ کاٹنا اور کئی ایسی چیزیں ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت کی ضرورت ہو؟ اب مرتد کی سزا موت ہے تو اس وقت کی ضرورت ہو. اب موجودہ دور میں اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان چیزوں کو اپلائی کرنے سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہو. آپ کی اور میرے پاس یہ اختیار کیسے ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ایک قانون وقت کی ضرورت تھی، یا قوانین جب ڈیوائن ہوتے ہیں؟ ابھی ہم اس بحث پہ نہیں گئے کہ یہ ڈیوائن ہے کہ نہیں، میں فیس ویلیو پہ اس بات کو لے رہا ہوں.
میرے پاس وہ اختیار نہیں ہے. اختیار 3 طریقوں سے ہی آئے گا. میں حدیث کو سے اختیار میں نہیں مانتا, لیکن ڈبیٹ کے لیے مان لیجیے قرآن, حدیث اور سنت. پہلے تو مجھے وہ اختیار دکھائیے نا جو میرے پاس ہے یا حاکم کے پاس ہے یا عالم کے پاس ہے, کہ وہ کسی بھی قانون کو جیسا بھی وہ پرسیوڈ ہے اسے تبدیل کرے وقت کے ساتھ. اس کے بعد میں آپ سے بات یعنی جو طے ہے وہ طے ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے یہ کہا دوبارہ بنیاد میں جائیے. جب بھی آپ بات کریں گے, میں تو ابھی میں نے ان کو پہلے سوال کا جواب بھی نہیں دیا اب تک کہ شدت پسندی, میں اس پہ جواب دینے کو تیار نہیں ہوں. میں چاہوں گا کہ پہلے مذہب کو ڈیفائن کیجیے. اگر مذہب آپ کے پیراڈائم میں شدت پسند ہے تو مذہبی شدت پسندی پہ میں بات نہیں کروں گا. میں شدت پسند مذہب پہ بات کروں گا, چاہے وہ میرا ہو, چاہے وہ ہندوازم ہو, چاہے وہ کرسچینٹی ہو. یہاں پہ میں ایک کوشچن آپ سے کرتا ہوں. آپ نے گاندھی صاحب کی بات کی. آئی تھنک آپ گاندھی صاحب کی فلاسفی سے کافی زیادہ انفلوئنس نظر آ رہا ہے وہ تو. اچھا, نظر آ رہا ہے. اتنی چھپانے کی کوشش کی میں. آپ نہیں چھپے گی, جو باتیں آپ نے کہہ دی ہیں اس کے بعد نہیں چھپے گی. میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہاں اسلام کا کہ برانڈنگ کا پرابلم ہے یا کمیونیکیشن کا پرابلم ہے, اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ گاندھی صاحب نے اس کو ریبرانڈ کیا؟ علم کا پرابلم. اچھا یہاں ایک اور سوال میرا اس کے ریلیٹڈ ہے کہ کیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سوال پوچھنا چاہیے, کیا سوسائٹی اس قابل ہے کہ وہ سن سکے ایسے سوال؟ سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ سوسائٹی کا مطلب یہاں کے جو لوگ ہیں ہم بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں. آپ یہی سوال مذہب کے بارے میں اگر آپ عام لوگوں سے یا کسی علماء کرام یا کسی چھوٹی داڑھی والے بندے سے پوچھیں گے, وہ وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ ہیریٹک ہے, اس کو سر کرنے کو, یہ کیسے سوال کر رہا ہے. یہ بھی تو پرابلم ہے سوسائٹی کی کہ آپ سوال پوچھ نہیں سکتے. آپ نے پوچھنا کیوں؟ علم پرانا 1400 سال ہو چکے, کتابوں میں سب تھا نا. آپ کے پاس وہ تمام سوالوں کے جوابات اور ان جوابوں پر تنقید اور اس تنقید پر تنقید موجود ہے. چربی گھلائیے صاحب. اچھا سر, ابھی آپ نے جیسے میں نے آپ سے سوال کیا کہ مذہبی شدت پسندی کی بنیاد آپ کی نظر میں کیا ہے, اس کے جواب میں آپ نے جواب نہیں دیا. سوال کیا کہ پہلے مذہب کو ڈیفائن کیا جائے کہ وہ اس چیز کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو مذہب نے ہمیں یہ بتا دیا کہ جو یعنی تھوڑی سی کلیئر ورڈ میں بات کروں کہ گستاخی رسول کرتا ہے اس کی سزا موت. اور جو ہمارے قانون نے, جو ہماری ریاست نے بتا دیا کہ وہ ایک قانون جب بھی آپ جو کیونکہ ہم ایک ریاست کے تابع ہیں, اب ہماری ریاست نے ہمیں بتا دیا کہ ایک پروسیجر ہوگا, اس کے اوپر 295C 295(8) جو اس کی شکیں وہ لگیں گی, اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا اسے مان لیا جائے گا. اب وہ بندہ, وہ جماعت یا وہ گروہ جو اس سب کو ماننے سے آ رہی ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس پروسیجر میں نہیں پڑھوں گا, میں خود فیصلہ لوں گا. وہ جو شدت پسندی اختیار کر رہا ہے, میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کی بنیادی وجہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس کو آسان کرتا ہے. جنرلی ہمارے ملک میں شدت پسندی وہ اختیار کرتے ہیں جو بریلوی مسلک سے ہوتے ہیں. اگر میں یہ لبرٹی میرے نزدیک میں تو سب کی جانتا ہوں کہ سب شدت پسندی کس کس موقع پر اختیار کرتے ہیں. جانتا ہے بھائی میں جانتا ہوں, آپ جانتے ہیں کہ میں جانتا ہوں, میں ہر گھاٹ کا پانی پی کر آیا ہوں. اس پہ وہ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی, شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہیں. بتائیں. میں جانتا ہوں, جیسے اب اگر دیوبندی کی بات کر لی جائے تو وہ بھی اپنی جماعت میں یا ان کا جو ماضی گزرا ہے, میں نام بھی لے لوں تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں. سپاہ صحابہ کے لیے ادھر اہل حدیث میں چلے جائیں تو لشکر طیبہ, وہ ہر طرح سے یعنی کہ جس کو ایک عام انسان, ایک عام مذہب کا پیروکار جو ایک زیادہ مذہبی نہیں ہوگا, وہ سمجھے گا کہ یار یہ شدت پسندی ہے. میں ان کی بات کر, اگر میں اس کو دیکھوں گا, یعنی بریلوی اسپیسیفک نہیں ہے. ہاں, اس پہ آپ دیوبندی 2 منٹ کے لیے ایڈ کر لیجئے, پھر شیعہ اور اہل حدیث پہ 1 منٹ بعد بات کرتے ہیں. میں سب سے پہلے ان دونوں سے یہ سوال کروں گا کہ آپ ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں, حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں. آئیے مل کے دانستگی سے کوشش کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. اور یہ آپ میری فیس ویلیو پہ بات نہیں مانیے گا, سرچ کر کے دیکھیے گا. ابو حنیفہ کے پاس فقہ حنفی میں سزا ہے ہی نہیں سرے سے گستاخ رسول کی. وہ کان کو دوسری طرف سے پکڑتے ہیں, ذرا ان کے پیراڈائم میں وہ اپنی جگہ فٹ ہوتا ہے کہ جو مذہب چھوڑ دے گا اس کی سزا ہوگی. میں چاہوں گا کہ میں اس کو بھی ڈگ کروں, میں دیکھوں اس کو کہ اس کی سزا کہاں قرآن میں کھڑی ہوتی ہے. تو میں, اور اگین یہ پبلک نالج ہے, میں نے خود بھی اس کا اظہار کیا ہے, میں اس میں غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن کو صحیح سمجھتا ہوں کہ یہ قانون اتمام حجت تھا اس وقت کے لوگوں پر, اور تمام انبیاء کا معاملہ یہ رہا کہ جب آپ کسی وقت کے نبی کا انکار کرتے ہیں تو آپ کے لیے ایک چھوٹی قیامت صغریٰ برپا ہوتی ہے, اور آپ کو لقمہ اجل بنایا جاتا ہے تاکہ آپ باقی دنیا کے لیے شہادت بن سکیں. اسی طرح قیامت آئے گی. تو میرے خیال میں تو وہ سزا سرے سے ایگزسٹ کرتی ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مذہب کو چھوڑنے کی سزا
اس کا معاملہ بھی ہے کہ جو ان لوگوں نے کہ جو اس سزا سے بچنے کے لیے مذہب کو اختیار کر لیا تھا اور بعد میں چھوڑ دیا، اور یہ بھی ہم اسی جنریشن کی بات کر رہے ہیں، قرآن سورہ یونس اس پہ شاہد ہے. جب آپ کو ایمنسٹی ملی اسلام قبول کرنے پر، رسول کے بعد صلو علیہ وآلہ ہی آپ نے چھوڑ دیا، تو ایمنسٹی ختم ہو گئی. صحابہ نے اس لیے چڑھائی بھی کی، لشکر بھی کیا، تمام چیزیں. وہ قانون میرے خیال میں قرآن کے مطابق سورہ یونس، وہ معاملہ اس جنریشن کے ساتھ ختم ہو گیا. اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں سامنے والے کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کروں گا، شاید نہ سمجھیں، میں کوشش ضرور کروں گا. اگر میں اس کے ذہن میں صرف یہ بات بھی ڈال سکوں کہ فقہ حنفی اس کو اس طرح نہیں دیکھتی جس طرح آج آپ سمجھتے ہیں، باقی سفر میرا خیال ہے ہر انسان، میں ہر کسی کے بارے میں اتنا آپٹیمسٹک ہوں کہ وہ سفر طے کر لیتا ہے. اگر آپ ایک سوال بنیادی کھڑا کر دیں جو واقعی ہے، ظاہر ہے میں ہوا میں تو بات نہیں کر رہا، تو کچھ سفر وہ خود طے کر لے گا. کہیں اس کا ہاتھ مولانا مودودی پکڑیں گے، کہیں اس کا ہاتھ ابوالکلام آزاد پکڑیں گے، کہیں کیسر احمد رضا صاحب پکڑیں گے، کہیں علی بھائی پکڑیں گے، کہیں لبرلز پکڑیں گے. وہ سفر اگر آپ شروع کروا دیں، جیسے ہم جب آف لائن بات کر رہے تھے، اگر آپ چھوٹے بچے کو یہ سکھا دیں کہ یہ خوبصورت ہوتا ہے، یہ بدصورت ہوتا ہے، پھر اس کو چھوڑ دیجیے اور پھر کمال دیکھیے کہ وہ کس طرح حکم لگاتا چلا جاتا ہے. آپ ایک بار سوال کھڑا کر دیں گے نا، پھر آپ انسان کی انٹلیکٹ پہ رشک کریں گے، ایک کیلے بیچنے والے کی انٹلیکٹ پہ، کہ وہ پھر کس طرح سوالوں کو کھوجتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے ایک جیسے ایک سوال کیا جاتا ہے، ایک بنیادی سوال کیا تھا، لیکن آپ نے اس بنیادی سوال کی بھی بنیاد میں جا کر جواب دیا. حالانکہ شاید میرے سوال کا جواب مجھے نہیں ملا کیونکہ میرا سوال ایک عام سا تھا. تو مجھے اس آپ کے جواب پر خوشی ہوئی کہ آپ نے میرے سوال کی جو بنیاد تھی اس کی بھی بنیاد نکالی کہ ہمیں اس کی بنیاد میں جانا چاہیے. آگے سر آپ سوال کریں. اچھا باز بھائی، مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کہا شدت پسندی کی بات ہو رہی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا یہ جو اسلام کی شروع کے دور میں بدر ہوئی، احد ہوئی، پھر خندق ہوئی، پھر خیبر ہوئی، یرموک ہوئی، تبوک ہوئی، کہ یہ شدت پسندی نہیں تھی؟ کیا یہ وہ نہیں تھا کہ آپ جا کے فورس کر دیں گے آپ اسلام قبول کریں؟ آپ فورس کر رہے تھے جا کے جنگ کریں گے، جی اللہ کا پیغام آیا ہے، آپ تلوار لے کے چلے گئے ان پہ، اور جا کے آپ نے کہا یا تو اسلام قبول کرو یا تو میں جزیہ دو. پہلی بات تو یہ کہ بھائی خدا آپ کو سلامت رکھے. یہ سوال بہت اہم ہے. آپ نے جس دلیری سے پوچھا، خدا اس کا آپ کو اجر دے. اور یہ بہت مشکل کام ہے چہرہ دکھا کے یہ سوال کرنا. خدا آپ کو سوال کو کہ بندے کو نہیں بھائی، بندہ شادبہ میں نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو خیال سے رکھے. سب سے پہلے تو یہ آپ میری مبارک بات قبول کیجیے. دوسری بات یہ دیکھیے، ہر چیز کو نا پیراڈائم میں دیکھا جاتا ہے. جس پیراڈائم کو میں صحیح سمجھتا ہوں، میں آپ کو اس کے مطابق جواب دے سکتا ہوں. ایک تو ہم جنرلائز نہیں کر سکتے. چند اس میں سے جنگیں ہم پہ امپوز کی گئیں، چند مسلمانوں نے کی، اور ہم نے کی نا. ظاہر ہے میں مذہب اسلام کا ماننے والا ہوں، تو میں آپ کو وہیں سے کھڑے ہو کے آپ کو جواب دوں گا جو بھی دے سکا. میں اس پیراڈائم میں کھڑا ہوں، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ گاندھی صاحب کی انٹرپریٹیشن کو یا مذہب فراہی کی انٹرپریٹیشن کو یا مکتب فراہی کو، مذہب ہمارے پاس عموماً اس طرح استعمال اب نہیں ہوتا، کتب میں ہوتا ہے انٹرپریٹیشنس کے لیے، تو اس کو نہ کمپلیکیٹ کریں. اس میں جگہ ادھر کھڑی ہے کہ جب ایک خدا کا رسول آ گیا، وہ کوئی بھی ہو، وہ جناب عیسیٰ ہوں، جناب موسیٰ ہوں، جناب نوح ہوں، جناب ابراہیم ہوں، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ہوں، تو اس کے بعد دنیا میں بھائی قیامت برپا ہے. آپ کو اچھا لگے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ جنریشن کیوں چوز کی گئی. میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. جس طرح اس سوال کا جواب نہیں ہے، اس طرح بہت سارے سوالات ہیں جس کا جواب نہیں ہے. وہ میں نے لکھ لیے ہیں، میں قیامت کے دن خدا سے پوچھوں گا. دونوں کھڑے ہو کے پوچھیں گے. آئی تھنک ہم عباس بھائی سے کوسچننگ جو غلط کر رہے ہیں. عباس بھائی کوئی ریلیجیس اسپیکر نہیں ہے اور وہ عالم نہیں ہے، تو آپ سوسائٹی پہ اس کے امپیکٹ کا آپ کو ہمیں کوسچن کرنا چاہیے، اور میں اسی پہ آنا چاہ رہا ہوں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گاندھی صاحب کی کتنی اچھی شاگرد ہے. اور آپ کو اس پہ بہت حیرت ہوگی اگر آپ گاندھی صاحب سے، اور جو میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں کیونکہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو وہ شاید زیادہ مزہ آئے کہ جن چیزوں سے میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، تو شاید آپ کو یہ میرا خیال ہے اس میں زیادہ مزے والی. اس کوسچن کو ہم نا میں اس کوسچن کو میں یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں. میں ایک کمنٹ کر لوں ادھر. کر لو. یہ جتنی بھی جنگوں کا نام لیا گیا، یہ ساری تھی، یہ سیلف ڈیفینس تھا. یہ سیلف ڈیفینس تھا. آپ جنگ بدر، جنگ احد جتنی یہ جو تھی، یہ سیلف ڈیفینس میں یہ ساری چیزیں ڈیبیٹیبل ہیں. ہاں، یہ ڈیبیٹیبل ہے، لیکن یہ سیلف ڈیفینس. بس آخری جملہ کہتے ہوئے، میں نہیں سمجھتا سیلف ڈیفینس تھا. جس نے دیکھنا ہے وہ مکتب فراہی کی رائے دیکھ لے. میری رائے فی الحال وہی ہے اس بارے میں. اچھا، میں یہ یہاں پہ چاہتا ہوں، میں آپ سے اس کے سوشل امپیکٹ کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. کہ لیٹ سپوز جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قانون ہے
حنفی میں نہیں ہے یا اس میں نہیں ہے. بٹ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ آج کے وقت کی یہ ضرورت ہے کہ جہاں جب ویسٹ ہم پہ عجیب و غریب حملے کر رہا ہے, اسرائیل کھلی انٹرنیشنل لاز وہ کرتا ہے, اس کے علاوہ ویسٹ کی طرف سے کوئی روز نہیں گستاخی آ جاتی ہے, کبھی نیدرلینڈ سے, کبھی ہالینڈ سے, ڈفرینٹ جگہ سے. پلس کیا اگر ہم اس کی قانون نہیں اس کو بنائیں گے تو کیا اس کو سوسائٹی پہ چھوڑ دیں, یا قانونی لیول پہ اگر اس کو نہیں کریں گے تو سوسائٹی میں تو انتشار پیدا ہوگا. نیدرلینڈس کے وزیر اعظم نے عام فہم زبان میں گستاخیاں کی. جی چلیے مار کر آتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا نتیجہ یہی ہے نا, ویزا نہیں دیں گے اس کی تو. یا اسلام رکھ لیجیے یا ویزا رکھ لیجیے, ایک چیز رکھ لیجیے. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی بات اس پہ بالکل بجا کہ ویسٹ نے ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا, اور اب تو وہ جاہریت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ پہلے تو چلے کہ ڈھکی چھپی ہوتی تھی, اب تو وہ حیا بھی نہیں رہا, حیا بھی نہیں رہا اس کو. اس کی میرے خیال میں صرف 2 ہی طریقے ہیں اس سے نپٹنے کے. ابھی میں جیتنے ہارنے کی تو بات کر ہی نہیں رہا, فی الحال اپنے آپ کو بچائیں تو جی جی ایک کہ اپنا ڈیفنس ڈیولپ کریں, اس کے لیے اپنی قوم ڈیولپ کریں, اور اصل علم حاصل کریں. وہ بالکل اس سے الگ ہو سکتا ہے جو میں بات کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس یہ حق ہے کہ نیدرلینڈس کے وزیر اعظم کو آپ ماریں گے, تو پھر تضاد میں زندہ مت رہیے, بٹ دیکھیں پھر کوشش کیجیے اس کو مارنے. بٹ ایز اگر ہم لوسٹ کلاس پہ ہو مسلم, تو آپ نے کہیں نہ کہیں دل میں برا جاننا ہے, تو ہم یہی تو کر سکتے ہیں نا کہ یار بائیکاٹ کریں, یا پھر آپ ان کے ساتھ فورن افیئرز آپ اپنے ختم کریں, یہ چیزیں. بٹ یہ تو ہوگی نا غیر ملکی ویسٹ کی بات. میں آپ سے پوچھ رہا تھا سوسائٹی میں اگر ہم اس کی کوئی قانون سازی نہیں کریں گے ملکی لیول پہ, تو کیا سوسائٹی میں انتشار نہیں پیدا ہوگا؟ قانون سازی میرا خیال ہے وہاں کرنی چاہیے جہاں قرآن کھڑا ہے. میرے خیال میں قرآن کھڑا ہے کہ آپ نے انتشار نہیں پھیلنے دینا, جی آپ نے فساد فی الارض کو روکنا ہے. جی اس کی بنیاد کچھ بھی بنے. ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے کچھ بھی کرتا ہے, ایسا کوئی کام کرتا ہے جسے میں ایز اے مسلم گستاخی سمجھتا ہوں, تو میں اس کو سمجھاؤں گا. میری کوشش ہوگی کہ وہ بات وہیں پہ دب جائے. میں آپ سے سچی بات عرض کر رہا ہوں, یہ وہی قانون جو زنا کے بارے میں قرآن کہتا ہے, میں اس کو اس طرح جوڑتا ہوں کہ اگر تمہیں خبر ہو جائے کسی کے بارے میں, اسے گناہ کو بچانے کی کوشش کرو, اس کا واویلا نہ کرو. ہم دروغہ کی حیثیت سے نہیں کھڑے, میرا رسول دروغہ کی حیثیت سے نہیں کھڑا تھا, قرآن شاہد ہے نا اس پہ. جی دروغہ تو نہیں تھا, خوشخبری سنانے والا تھا, ڈرانے والا تھا. ہم نے فیصلہ کرنا ہے, میں نے اور آپ نے, میری سوسائٹی میں میرے لوگوں نے. آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے یا آپ نے انہیں لٹکانا ہے, مارنا ہے, ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کے لیے زندگی مشکل کرنی ہے. وہ رسول خدا سے منسوب بات ہے نا کہ غالباً کوئی صحابی کہیں جا رہے تھے گورنر بن کے, تو مجھے اب کانٹیکسٹ یاد نہیں آتا, لیکن نتیجہ یہ تھا کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا, مشکل نہ پیدا کرنا. ایک شخص ان ہز رائٹ اور ہر رائٹ فریم آف مائنڈ کیوں گستاخی کرے گا؟ اس کا دماغ خراب ہوگا, کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہوگی, کوئی غصہ ہوگا. اگر دماغ خراب ہے تو چلیے اس کے لیے چندہ کرتے ہیں, مینٹل ہاسپٹل چھوڑ کر آتے ہیں. اس کو مارنا کیوں ہے آپ نے؟ اگر اسے کوئی بات سمجھ نہیں آئی اور آپ کو آ گئی, اسے بات سمجھائیے. کچھ لوگ انٹرنسکلی ہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں, اس کے لیے قانون بنائیے, لیکن وہ قانون پھر فساد کے لیے ہونا چاہیے. وہ پھر اس کی انٹرپریٹیشن پہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر کسی صحابی کی گستاخی کروں گا, آپ کے نزدیک وہ گستاخی ہے, تو پھر آپ مجھے کچھ کریں گے, کیونکہ اس میں پھر اس حمام میں سارے خراب ہیں, سارے برہنہ ہیں. اگر ابو بکر و عمر کی گستاخی انہیں شیعہ ازم میں کذاب کہنا گستاخی ہے, تو ابو طالب کو شیعہ سنی ازم میں کافر کہنا بھی گستاخی ہے. مالک اشتر کو بھی خراب کہنا گستاخی ہے. پھر تو پھر سب کی گردن کاٹی. پھر میں اس پہ راضی نہیں ہوں کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں, ان کے گستاخ کو تو آپ کچھ کریں, اور گستاخی بھی تب جب سیاسی اختلاف ہو. میرا یہ خیال ہے, اور میں نے اس پہ بہت سوچا ہے. ہو سکتا ہے یہ سننے والوں کو لگے, اور جب میں بول بھی رہا ہوتا ہوں نا, تو میں اپنے گربان میں دیکھتا ہوں کہ یار بہت علمی بات ہو گئی ہے, سوسائٹی میں کیلے بیچنے والا میری بات نہیں سمجھے گا. لیکن میں آپ سے سچ عرض کر رہا ہوں, میں قسمیہ آپ سے کہہ رہا ہوں, آپ ایک بار اس کو علم کی حیثیت سے رکھ کر دیکھیے, اسے اپنی بات سمجھانے کی کوشش کیجیے, جس بھی زبان میں. میری وہ زبان نہیں ہے کہ ایک ٹھیلے والا میری بات سنے, میں نے بہت کوشش کی ہے, میں اپنی زبان میں تبدیلی نہیں لا پا رہا. میرا اس لیے میں زیادہ لوگوں کو بات نہیں سمجھا پاتا, چند لوگوں کو جو یہ زبان سمجھتے ہیں ان کو سمجھا پاتا ہوں. اور علی بھائی, جس طرح ہم آف لائن بات کر رہے تھے, علی بھائی کا, انجینئر مرزا صاحب کا کتنا زیادہ امپیکٹ ہے. خدا ان کے لیے آسانی کرے. انہوں نے ایک خلق کو ہمارے سامنے چینج کر کے دکھایا ہے. ہمارے آس پاس کے لوگ تھے,
ہم تھے, ہم نے دیکھا ہے نا وہ تبدیلی آتے ہوئے. اس شخص نے ایک کیمرہ سے جو یہاں سامنے لگا ہے اور اس کمرے سے دنیا تبدیل کر کے دکھائی ہے بھائی. اب تو یہ رہا بھی نہیں کہ علم کرتا کیا ہے, علم یہ کرتا ہے. آپ معاف کیجیے گا, آپ ایک بار اس کو علم کی سطح پر لے کے جائیے, پھر کمال دیکھیے. چلیں ہم اس ٹاپک سے آتے ہیں, ذرا پولیٹکس کی طرف آتے ہیں. ڈیموکریسی, پولیٹکس, موجودہ پاکستانی حالات میں جو کہ ابھی سچویشنز آپ دیکھ ہی رہے ہیں, کشمیر کی حالت, پاکستان کی حالت, اس پہ آج کل آپ کے پولیٹیکل اوپینینز کیا ہیں؟ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ کیا تھاٹ پروسیس ہے. آئی نو آپ ابھی اتنا نیا فالو کر رہے ہوں گے, آپ نہ ابھی یوٹیوب پہ اتنا ایکٹیو ہیں, بٹ کچھ نہ کچھ تو اوپینینز ہوں گے, تو اس پہ کچھ آپ کی رائے جاننا چاہوں گا, اسپیشلی فور میری رائے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے نا وہ شاید انجینئرنگ نے اس طرح ٹرین کیا, یا وہ ٹریننگ اس طرح ہو کہ میں بنیاد کو دیکھتا ہوں. صحیح. کشمیر میں یا بلوچستان میں یا پنجاب میں یا سندھ میں جب کوئی ریاست کے خلاف کھڑا ہوتا ہے, یا میں اپنی تصحیح کروں, ریاست کے سامنے اپنی بات کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو ریاست اسے چیلنج کیوں لیتی ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو 2 منٹ میں دیتا ہوں. دہلی میں ابھی ہمارے سامنے ہوا نا, ہمارے پڑوس میں, اس ریاست نے اس طرح چیلنج نہیں لیا. ہماری ریاست اس کو چیلنج سمجھتی ہے. کیونکہ ہماری ریاست کو محسوس ہوتا ہے, اور جب میں ریاست کی بات کرتا ہوں تو میں اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. اب تو انہوں نے بھی پردہ نہیں رکھا, تو میں پردہ کیوں رکھوں؟ ہم ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہیں. جب ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کو یہ سمجھ آتا ہے کہ میری سیکیورٹی میں رٹ چیلنج ہو رہی ہے, تو وہ اسی طرح بیہیو کرتی ہے. تو مجھے اس سے بہت مسئلہ ہے کہ کشمیر میں لوگ مارے جا رہے ہیں, اور میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھ رہا جو لوگ کر رہے ہیں کہ وہاں سے بھی 2 گولیاں چلی. آپ نے حالات پیدا کیے تو گولیاں چلی نا, ورنہ میں کیوں ماروں گا کسی کو بھی؟ میرا بنیادی مسئلہ ہے کہ میری ریاست سیکیورٹی اسٹیٹ کیوں بنی. پھر اس میں آپ پیچھے چلتے چلے جائیے, پھر یہ ریاست 2 بیماریاں لے کر پیدا ہوئی تھی. یہ ادھر جمہوریت ہوگی یا ڈکٹیٹرشپ ہوگی, یا یہ مذہبی ریاست ہے یا قومی ریاست ہے. میرے خیال میں جب تک یہ مسئلہ ہم حل نہیں کریں گے, ہم سمٹمز پہ بات کریں. یہ کشمیر پہلا واقعہ تو نہیں ہے کہ ہم آئسولیشن میں اس کو دیکھ لیں. بلوچستان میں آئے دن ہوتا ہے, ابھی پنجاب میں اس سے پہلے ہو رہا تھا. آپ پنجاب میں ہیں, ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں. آپ نے دیکھی تھی کبھی نفرت اتنی فوج کے خلاف؟ نہیں دیکھی تھی نا. یہ نتیجے ہیں نا, سیکیورٹی اسٹیٹ کا نتیجہ ہے, پولیس اسٹیٹ کا نتیجہ ہے. یہ ریاست اس طرح ہے تو نفرت ہے. آپ نفرت پہ بینڈیج لگاتے جائیے کہ کل کوئی اور مدعا اٹھ جائے گا. یار یہ بات آپ نے پوچھی پولیٹکس بھی ہوگی, اور عباس بھائی نے بات کی فوج کی, اسٹیبلشمنٹ کی. میں یہ مائنڈ سیٹ, یقین کریں میں تھوڑی دیر کے حیران ہوا کہ آپ ملک سے باہر رہ کر آپ کو بھی پتہ لگ گیا کہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, پاکستان کی ریاست جو ایک ذمہ دار جس کے اوپر وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. تو یہ کس طرح سے اس ملک میں جمہوریت کا نام بھی لیا جانا چاہیے, ٹھیک ہے, یعنی کہ کوئی اگر نام بھی لے کہ یہاں پر جمہوریت ہے تو کس طرح سے لے گا؟ کہ میں تو اس بات پر حیران ہوں, ٹھیک ہے, کہ ہم اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے نزدیک سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے, اس میں کسی بھی طرح سے سیاستدان کا کوئی کردار نہیں ہے. تو یہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سب؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو اب اس نتیجے پر پہنچے انہوں نے دیر کی ہے, وہ 75 ایئرز لیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ڈیسائیڈ کریں کہ مذہبی سے, آپ کو پتہ نہیں, آپ غزوہ ہند کی آپ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں سر, ہو تو بتائیے گا. غزوہ ہند کی اسٹیٹ میں بیٹھے ہیں. میں اس پہ اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں ہمیشہ آپ آف لائن بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ انسان کنسسٹنٹ رہے, کہ میں نا اس بات کو ہنسی میں نہیں اڑاتا غزوہ ہند کو یا اس طرح کی کسی بھی بات, میں اڑانے کو تیار ہی نہیں ہوں. میرے مذہب کی ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے, میں کس طرح اسے دامن چھڑا لوں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا بنیادی فرض ہے کہ میں دیکھوں, میں اس کو ایگزامن کروں کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ہے تو میں اس کی تیاری کروں, اگر وہ ہونا ہے تو میں اس کی تیاری کروں, اگر یہ مارکہ حق ہے تو میں اس کی تیاری کروں, میں آج کروں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا, انسان کو تضاد میں تو نہیں رہنا چاہیے. میرے خیال میں جو ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی, اس کی میں نے ڈیٹیل نہیں کی تھی کہ وہ مشکل ہو جاتی, کہ آپ نے دین کہاں سے لینا ہے, آپ نے حدیث سے لینا ہے, آپ نے سنت سے لینا ہے, یا قرآن سے لینا ہے. جیسے آپ نے بیچ میں کہا تھا کہ میں مذہبی اسپیکر نہیں ہوں, میں اس طرح خود کو کہلوانا بھی نہیں چاہتا. ظاہر ہے ہر انسان اپنے لیے تو کچھ پڑھتا ہے نا. جی جی, میں سب کو یہ گزارش کروں گا 10 بستہ کہ آپ جا کے پڑھیے کوئی بھی اچھے عالم کو, کہ دین کو لیا کہاں سے جاتا ہے, حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے, ان کی حیثیت کیا ہے. آج کے اسپیکرز کو نہیں, کوئی بھی پرانا عالم ابن تیمیہ کو اٹھا لیجئے, اپنے فرقے کو اٹھا لیجئے, آپ اس کو سمجھنے کی جب کوشش کریں گے نا, تو یہ
صرف غزوہ ہند نہیں، اس میں آپ کو غزوہ ہند کا جواب ملنا چاہیے، اس میں آپ کو شاتم رسول کی سزا کا جواب ملنا چاہیے، اس میں آپ کو جو مذہب کو چھوڑ دیتا ہے اس کا جواب ملنا چاہیے. آپ کو بہت سارے جوابات بنیادوں میں ملیں گے. میں بس آخری میری جی طرف سے جملہ کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ ہم کیوں، اگر اس کمرے میں سے پلاسٹر اتر رہا ہے یا فار ایگزامپل اسٹیل باہر آ گیا ہے، تھوڑا میں سول انجینئر بھی ہوں، ہم تھوڑا لوگ نہیں پورا ہی ہوں. میں ریسرچ کی ہوئی، آپ سول انجینئر سے ہم نے جرنلزم میں ہاں پیوٹ کیا. میں نے ماسٹرز کیا تھا، سول بیچلرز بھی. تو میں ہو سکتا ہے آپ بولیں کہ یار یہ سریے کو اوپر کر دو اور بس پلاسٹر کر دو، میں تو تیار نہیں ہوں اس پہ. میں تو بنیادیں دیکھوں گا کہ بھائی ویٹ پورا ہے یا نہیں. اچھا، میں بنیادوں کے بغیر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوں. پاکستان کی بنیادوں میں آپ کو کوئی ایشو نظر آتا ہے؟ میں نے عرض کیا 2 بنیادی ایشوز ہیں میرے جیسے خیال میں. ایک کہ ہم قومی ریاست ہیں یا ہم مذہبی ریاست. ٹھیک ہے، دوسرا ہم پہ حکومت کون کرے گا، ٹھیک ہے. فوج کرے گی یا سول. اچھا، ہم قومی ریاست ہیں یا مذہبی ریاست ہے، کس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے؟ ہماری عوام نے. تو عوام ڈیسائیڈ کرتی ہے، مینس کہ آپ ابھی آپ ووٹ کروا لیں کہ ہمیں ریلیجس ریاست چاہیے یا کوئی قومی ریاست چاہیے، تو عوام کو تو ریلیجس ریاست چاہیے. میرا خیال ہے کہ جب وہ ریفرینڈم ہوگا تو اس پہ بات کرنی چاہیے. آپ کو نہیں پتہ ہوتا انسان کیا سوچتے ہیں. اسی کا لٹمس ٹیسٹ ہمارے پاس جماعت اسلامی ہے، کتنے بڑے جلسے کرتی ہے، ووٹ نہیں ملتے. البتہ ہم ایک نہیں بٹ ووٹ ڈیموکریسی یا ووٹنگ آپ کو پتہ ہے وہ تو ایک آلہ ہے نا اس چیز کو. بٹ آپ بھی اویئر ہیں، ہم بھی اویئر ہیں کہ ووٹنگ کیسے ہوتی ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے، یہ ساری چیزیں، ٹرن اوور کتنا آتا ہے. پھر اس میں نا ایڈ کرنا چاہوں گا، جماعت کا جو ہے نا، میں پڑھا تھا آئندہ طریقہ اسلامی لاہ عمل، مولانا مودودی کی ایک کتاب چاہیے ایک. تو اس میں میرا ایک بنیادی یہی سوال تھا کہ ہم ایک بہت سے فتوے لگے ہیں مولانا مودودی پہ. آپ ایک اس نظام کے حصہ بننے ہیں جو خدا کے نظام کے مد مقابل آ کے کھڑا ہوا ہے، یعنی ڈیموکریسی. اور اسلام تو بالکل بھی اس کے انٹرسٹ ہی الگ ہیں، اور ڈیموکریسی سے الگ ہی انٹرسٹ ہے سارے اسلام کے. تو ان کا ایک بڑا بہترین جواب تھا کہ ہماری جو تبلیغ ہے، ہمارا جو ڈیموکریسی میں آنے کا مقصد ہے، وہ ایک آلہ ہے کہ ہم کتنے لوگوں تک اپنی دعوت پہنچا سکیں، اور کتنے ووٹوں کے ذریعے ہم یہ اپنا کام کر چکے ہیں کہ ہمیں ایک ووٹ کی شرح سے یہ معلوم ہو کہ ہم کتنے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا چکے ہیں کہ اسلام کیا ہے. اور یہ ڈیموکریسی میں آنے کی ان کی ایک یہ وجہ تھی جماعت اسلامی کی. ایک تو ان کی وجہ سے تو بہت سے جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ کٹ آف ہو گئے، ڈاکٹر صاحب دیگر. تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام کا پورا امپلیمنٹ ہی اس ریاست کی، جسے کہتے ہیں کہ وہ فائدہ ہے اس ریاست کا، اس قوم کا؟ کیونکہ عوام تو عام لوگوں کا آدھا انٹرسٹ تو بیشتر 70% یا 70% جو انٹرسٹ تو اسلام میں ہی ہے، وہ اسلامی ریاست ہی چاہتے ہیں. کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو TLP آئی ہے اور جماعت گزری ہے، بڑے اچھے خاصے ووٹ لیے، اور بڑی چھوٹے سے وقت میں بڑی اچھی خاصی انہوں نے اپنی پاپولیرٹی حاصل کی ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اسلام جو ہے وہ لوگ پسند کرتے ہیں. لیکن اسلام کیا لگتا ہے کہ امپلیمنٹ ہونا ہی اس کا حل ہے کہ لوگوں تک جس طرح کے لوگ انٹرسٹ ہیں، یا جس طرح کے وہ تہذیب ہے، ان کی ثقافت ہے، تو ان کے لیے بہتر رہے گا موجودہ دور میں؟ اس میں 2 باتیں ہیں میرے خیال میں. ایک کہ اگر میجورٹی چاہتی ہے، کیونکہ میں ڈیموکریسی کو اپنے سیاسی ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں، میں اس پہ تیار نہیں ہوں کہ میں کسی بھی برتری کی بنیاد پہ اپنے ذہن میں لوگوں کے اوپر وہ نظام قائم کرنے کی بات کروں جو وہ خود نہیں چاہتے. میرے خیال میں خدا نے ہر انسان کو یہ حق دیا ہے، وہ امرہم شورا بینہم کی آیت بھی ہے اس پہ. اگر میرے ملک کی میجورٹی یہ چاہتی ہے کہ اسلامی نظام ہوگا تو میرے خیال میں ہونا چاہیے. گو کہ میں مولانا مودودی کے پورے پیراڈائم سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن اگر میجورٹی یہ چاہتی ہے تو یہ ہونا چاہیے، اور پھر میں وہاں کھڑے ہو کے بات کروں گا کہ کس طرح مولانا مودودی کی تھاٹ غلط ہے. میں اپنے لوگوں کو ان پہ سپر امپوز کچھ کرنے کو تیار ہی، میں صرف ایک منٹ آپ مجھے اگر اجازت دیجیے، معاف کیجیے گا، سپر امپوز کرنے کو تیار ہی نہیں ہوں، بیکاز میری کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی کی بھی حیثیت نہیں ہے. فوج کی حیثیت نہیں ہے، سیاستدانوں کی حیثیت نہیں ہے، آرمی کی حیثیت نہیں ہے، پولیٹیشنس کی یہ حیثیت نہیں ہے. ان لوگوں کی حیثیت ہے، یہ ہے اصول کی بات. ایک معاملے میں کیا ہوگا، اسلام کس طرح امپلیمنٹ ہوگا، اس میں کون سے مسائل کھڑے ہوں گے، بھائی یہ جب ہوگا نا تو میرا خیال ہے اس کے سوالات بھی تب سامنے آئیں گے اور جوابات بھی. لیکن اگر میں اس کنورسیشن کو موڑتے ہوئے بار بار مودودی صاحب کی ایک بات آپ کو بتاؤں،
بڑے آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں. اور یہ کانٹیکسٹ میں کہ مجھے ان سے ان کی پوری آئیڈیالوجی سے اختلاف ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ مولانا پر بہت سارے الزامات لگے, تو ایک الزام یہ بھی لگا کہ یہ نا مرنے سے پہلے دیکھنا تم نبوت کا دعویٰ ہاں کرے گا. ہاں بالکل جی ایسے ہی ہے. مودودی صاحب کتنے بڑے آدمی, انہوں نے کبھی جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا میں اس کو جھوٹا ثابت کر کے دکھاؤں گا, میں مر جاؤں گا نبوت کا دعویٰ کیے بغیر. آپ اس کردار کی بلندی دیکھیے, آپ اس علم کی بلندی دیکھیے. میں اختلاف کرنے کے باوجود راضی نہیں ہوں کہ میں مودودی صاحب کی نیت پہ شک کروں. میں راضی نہیں ہوں کہ میں ان کے علم میں بدنیتی تلاش کروں. بہت بڑا آدمی, پہلے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا, بہت بڑا آدمی. اس کی آئیڈیالوجی اگر امپلیمنٹ ہوتی ہے تو میں اپنی آئیڈیالوجی میں مؤدبانہ کھڑا ہوں گا کہ میرے خیال میں غلطی ہوئی ہے. اور دیکھیے نا کتنی مزہ کا خیز بات ہے کہ ہر ڈسکشن, جبکہ شاید ہم میں سے میجورٹی آپس میں لبرلی سمجھتے ہوں کہ یار ہم ٹی ایل پی میں بھی نہیں ہیں, ہم طالبان بھی نہیں ہیں, بٹ ہماری ساری ڈسکشنز کی تان آ کے مذہب پہ ٹوٹ رہی ہے. جی یہ آپ کو بتاتی ہے کہ سوالات ہیں جن کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس. آپ کے اندر بھی ہیں, میرے اندر بھی ہیں. اس کی پھر تحلیل کیجئے. مسئلہ تو پھر علم کا ہے. میں وہی بھائی کی بات سے کہ ہمیں نہ کہ ایک کرونالوجیکل آرڈر سے بات کرنی چاہیے. پہلے تو ہم, جیسے آپ نے کہا کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ قومی ریاست ہیں یا مذہبی ریاست ہیں, تو پہلے تو ہم اپنی آئیڈینٹی, جو کہ انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے, آئیڈینٹی کرائسس, آپ کے دوست وغیرہ بھی اس پہ بات کرتے ہیں. جی اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے تو ہم اس پہ آتے ہیں, پھر ہم آتے ہیں ڈیموکریسی یا کیا کرنا ہے جو بھی, وہ پھر سیکنڈ فیز پہ آتے ہیں. پہلے آپ بتائیں کہ کیا ہماری قوم میں کوئی آئیڈینٹی کرائسس ہے؟ میرے خیال میں تو ہے. میں اس کا شکار رہا ہوں, ہم سب اس کا شکار رہے ہیں. کیا آئیڈینٹی کرائسس آپ دیکھتے ہیں پیٹرنز, اور کیا آئیڈینٹی ہونی چاہیے ہماری؟ آپ اپنی آئیڈینٹی کیا سمجھتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ میں اپنی انڈیویجول آئیڈینٹی تو آپ کو بتا سکتا ہوں. میری قومی آئیڈینٹی کیا ہوگی یہ میری قوم ڈیسائیڈ کرے گی. میں بار اس پہ راضی نہیں ہوں. میں ایک سیکنڈ کے لیے راضی نہیں ہوں. میں ایک سوال کا جواب دینے کے لیے بھی راضی نہیں ہوں کہ میں اس قوم پہ اپنی رائے امپوز کروں, چاہے وہ سوال کے جواب کی صورت میں ہو. میں صرف اپنی بات مکمل کر لوں. میں چاہتا ہوں کہ ہر کوئی اس کو اصول کی حیثیت سے سمجھے کہ میری قوم کی رائے کیا ہے, میری قوم کی آئیڈینٹی کیا ہے, یہ قوم مل کے ڈیسائیڈ کرے گی, چاہے تاریخ کے دھارے سے الگ ڈیسائیڈ کرے. جیسے اگر میں اب اس سوال کو کھولوں, میرے خیال میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں. جی میں راضی نہیں ہوں کہ میں اشوکا کو اپنی ہسٹری سے نکالوں. میں راضی نہیں ہوں کہ میں ہندوازم کو اپنی ہسٹری سے نکالوں. میں راضی نہیں ہوں کہ میں بدھزم کو اپنی ہسٹری سے نکالوں. اسی طرح میں راضی نہیں ہوں کہ میں اسلام کو اپنی ہسٹری میں شامل نہ کروں. آئیڈینٹی اسٹیٹک تو نہیں ہوتی, آئیڈینٹی لینئر تو نہیں ہوتی. میں مسلمان ہوتے ہوئے ہندوستانی بھی تو ہوں. میں ہندوستانی ہوتے ہوئے اردو بولنے والا, سندھی بولنے والا, پنجابی بولنے والا بھی تو ہوں. مسئلہ یہاں کھڑا ہوتا ہے پھر علم کا کہ میری اس آئیڈینٹی کو گورن کون کرے گا. مجھے معاف کیجیے گا اگر میں مشکل بات کر رہا ہوں تو, کہ اس آئیڈینٹی کو گورن کون کرے گا. اگر میرے نزدیک, اور میں اپنی بات کرتا ہوں آپ سے, میرے نزدیک میری 3 آئیڈینٹیز ہیں, سمجھنا آسان ہو جائے گا. میں ایک مسلمان ہوں, میں ایک پاکستانی ہوں جو تاریخ کے دھارے میں کھڑا ہے, ہندوستان سے اس کا جنم ہوا ہے. میں تو باقاعدہ انڈس ویلی کا رہنے والا ہوں, سندھ میں رہتا ہوں نا میں. انڈس ویلی پہ ہاں میں انڈس ویلی پہ, میں اس کا رہنے والا ہوں. میں کیسے انکار کروں اپنی تاریخ سے. تیسری بات کہ میں ایک مرد ہوں. چوتھی بات کہ میں اردو بولتا ہوں, میں سندھی بولتا ہوں. 4 آئیڈینٹیز میری ہو گئی. اس میں مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ گورن کون کرے گا. اگر میں جینڈر کو, فیمنزم یا جو بھی تحریک میں جینڈر کو بنیاد سمجھتا ہوں تو پھر میں اس کے بنیاد پہ اپنا فیصلہ کروں گا. میں اپنی بات مکمل کر دوں. میں اس کو نہیں سمجھتا. میں تاریخ کو سمجھتا ہوں کہ جہاں سے میری ابتدا ہوئی ہے وہ گورن کرے گی. میں اس کو نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, میری پرائمری کور آئیڈینٹی کو میرا خدا گورن کرے گا. یہ بات میں پھر دہرا کے واپس لے کے جا رہا ہوں کہ اگر میرا خدا کہتا میرے خیال میں کہ مذہبی ریاست بننی چاہیے, آپ مجھے یہاں بیٹھ کے مذہبی ریاست کی تبلیغ کرتے ہوئے دیکھتے, میں تضاد میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. میرے خیال میں خدا کہتا ہے کہ مذہبی ریاست اس طرح نہ آپ کا نصب العین ہے, نہ آپ نے بنانی ہے. ریاست اور مذہب میں فرق ہے, تو میں وہاں کھڑا ہوں. بٹ ہم چلے مذہبی ریاست نہیں بناتے ہیں, ہماری کولیکٹیو آئیڈینٹی کچھ تو ہونی چاہیے. اب یہاں پہ 3 نیریٹو فلاٹ کرتے ہیں موجودہ دور میں. ایک تو یا تو آپ سیکولر ہو جائیں, ٹھیک ہے, یا تو آپ کی کوئی ریلیجس آئیڈینٹی کی بات ہوگی. پاکستان میں تو obvious بات ہے اسلام کی بات ہوگی. تیسری آئیڈینٹی کیا آپ انڈس ویلی کے ہیں,
آپ انڈس ویلی سویلائزیشن سے جڑے ہوئے تھے تو آپ وہی ہیں. تو پہلی جو ہے جو انڈس ویلی کی جو سویلائزیشن والی آئیڈینٹی ہے ہسٹوریکلی وہ تو میرا پاسٹ ہے جس سے میں ریلیٹ نہیں کر پاتا, تو وہ میری آئیڈینٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آپ کیوں نہیں ریلیٹ کر پاتے؟ میں نہیں ریلیٹ کر پاتا کیونکہ اشوکا آپ نے نہیں پڑھا. یہ میرا خیال ہے ریلیٹ کرنا چاہتے نہیں ہیں, حالانکہ تاریخ میرا میں میرا ہمارا خیال تعلق کسی کے ساتھ ہے. میرا خیال ہے اس طرح ہم فیصلہ نہیں کر سکتے وہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں. بالکل اس طرح کہ جس طرح میں پنجاب سے ریلیٹ نہیں کر پاتا. جی جی میں جب یہاں آتا ہوں تو جو پنجابی میں مجھے وہ انسیت محسوس نہیں ہوتی جو مجھے اردو اور سندھی میں ہوتی ہے, لیکن کیا اس کو میں اپنی آئیڈینٹی سے نکال سکتا ہوں؟ میں نہیں نکال سکتا. ایک تو میں سب کی بات نہیں کر سکتا. میجورٹی کیا چاہتی ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی, ریفرینڈم کرائیے, الیکشن کروائیے, کچھ بھی کروائیے, ان کا میں اسپوکس پرسن نہیں ہوں. دوسری بات, میں آپ سے اپنی بات کر سکتا ہوں. میں اپنے مذہب کو اپنی بنیادی آئیڈینٹی سمجھتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں وہ خدا نے مجھے بتایا ہے. میں تاریخ کو چھوڑنے پہ تیار ہوں اگر مجھے میرا خدا کہے. آپ کولیکٹیو آئیڈینٹی پہ بات کریں, میں اس پہ بات نہیں کر سکتا. کچھ تو کولیکٹیو آئیڈینٹی. لیٹس سپوز اب آپ نارتھ امریکہ سے آئے ہیں, اب وہ پورا کینیڈا, پورا امریکہ نیٹیو امریکنز کو قتل کر کے بنا ہے, تو اب وہ ادھر کے اب جو انگلش امریکنز ہیں وہ اپنی آئیڈینٹی تو نہ وہ کہتے ہیں ہم نیٹیو امریکن ہیں نہ وہ کہتے ہیں ہم برٹش ہیں, تو اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے ایک قومی ریاست کو؟ قومی ریاست کو فرق نہیں پڑتا, لیکن پڑتا ابھی آپ کو چھوٹی سی چیز بتاؤں. اس پہ کینیڈا نے, اور میں اس پہ خوشی محسوس کرتا ہوں, کینیڈا نے اس پہ ایک معاملہ اس طرح کیا ہے کہ وہ مانتی ہے کہ انہوں نے نیٹیوز پہ ظلم کیا. جب آپ سٹیزنشپ کا ٹیسٹ دینے جاتے ہیں نا, یہ ایک چیپٹر ہوتا ہے جو آپ پڑھتے ہیں. ریاست نے ریاست کی حیثیت سے معافی مانگی تھی کہ ہم نے یہ کیا تھا. تو قومی ریاست نے اپنی غلطی تسلیم کی. آج بھی جب کوئی تقریب ہوتی ہے یا یونیورسٹی میں, اگر آپ جائیے کسی یونیورسٹی, وہاں بڑا بڑا لکھا ہوتا ہے, اور آپ گوگل کر کے دیکھیے, تقاریر میں دیکھیے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں کہ یہ فلاں نیٹو کی زمین ہے اور یہ انہی کی ہے, آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. یونیورسٹی بنتی ہے تو وہاں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں نیٹو کی ٹریٹی کے مطابق ہمیں ملی ہوئی ہے بہرحال ان کی. تو تضاد میں زندہ نہیں رہنا چاہیے. میں جب باوجود آپ کو کلیکٹیو کا جواب نہیں دے رہا, تاکہ کوئی بھی سیکھنے والا اگر 2 لوگ بھی اس کو دیکھیں تو اس میں سے ایک یہ سیکھے کہ کلیکٹیو کا جواب میں نہیں دے سکتا, کلیکٹیو کا جواب کلیکٹیو ہی دے گا. اگر آپ, میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں, مجھ سے آپ پوچھئے تو میں انڈس سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتا, میں مذہب سے اپنا رشتہ نہیں توڑ سکتا, لیکن جہاں میرا مذہب مجھے روکے گا, کیونکہ میرے لیے مذہب پرائمری آئیڈینٹی ہے. اگر میرا مذہب مجھے روکتا ہے کہ انڈس ویلی سویلائزیشن میں فار ایگزامپل آپ نے بت اس طرح کے نہیں بنانے کہ جہاں محسوس ہو کہ ان کی پوجا ہو سکتی ہے. ایون آپ نے کسی کے, جیسے آپ کو سندھ کا کلچر ہے یہ ہمارا کہ ہم بڑوں سے جھک کر ملتے ہیں, آج بھی ملتے ہیں, لیکن اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ میرا مذہب کہتا ہے کہ جھک کر نہیں ملنا تاکہ سجدے کی مشابہت نہ ہو, تو میں اپنا کلچر چھوڑوں گا. میں اس پہ راضی ہوں, میں اپنا کلچر چھوڑوں, کیونکہ میرے نزدیک میرا خدا مجھے کچھ کہہ رہا ہے. یہ آپ کے نزدیک ہو سکتا ہے نہ ہو, کسی اور کے نزدیک اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اور ہو. اس لیے کلیکٹیو باتوں کو کلیکٹیو چھوڑ دینا چاہیے. ہر چیز کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا, آپ نہیں کر سکتے. کوئی ہمارے لوگوں کی کلیکٹیو وزڈم پہ بھروسہ تو کیجیے. مجھے جو آپ کی بات سمجھ آئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو نیشن اسٹیٹ کے پیراڈائم میں دیکھا جائے. نہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس کو ڈیموکریسی کے پیراڈائم میں دیکھا جائے. ہماری خلق خدا فیصلہ کرے کہ وہ کہاں کھڑی ہونا چاہتی ہے, اور وہاں سے پھر ہم آگے بڑھیں. ہو سکتا ہے میں اس سے اختلاف کروں, جو بھی وہ نتیجہ نکالے میں اس کو بیان کروں گا, لیکن میں اس میجورٹی کے فیصلے کو تسلیم کروں گا. میں نہیں چاہتا کہ نیشن اسٹیٹ, اسلامک اسٹیٹ, کوئی بھی اسٹیٹ کا اس کو لیبل دیا جائے جو یہ نیشن خود قبول نہیں کرتی. لہٰذا کیا لگتا ہے آپ کو, اگر اس پہ ریفرینڈم کرایا جائے کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, اور اس ریفرینڈم کو ہماری فوج جو ہے ایز یوزول ہائی جیک کر لے, تو وہ کیا رزلٹ نکالے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہ صاحب ہے, ان کو اٹھانا ہے, یہ ہے. میں نے نہیں بولا کچھ. برو اپنی ذمہ داری. کلیئرلی مجھے تو کلیئرلی لگتا ہے کہ برو ہماری قوم تو چاہتی کہ کوئی کہ اسلامی ریاست بنے. نہیں, میں یعنی کہ ہمارے جو مقتدر ہے وہ بھی یہی چاہیں گے کہ ہم اسلامی ریاست کی طرف سے, یا ہماری آئیڈینٹی جو ہے اسلامی. وہ انٹرنیشنل پریشر, انٹرنیشنل قانون, وہ انٹرنیشنل لابی, وہ اپنی جگہ. اب جیسے بعض بھائی نے ڈیموکریسی کی بات کی, اب ڈیموکریسی کا ڈاؤن فال تو پوری دنیا میں آ رہا ہے, نظر بھی آتا ہے ہمیں, ٹھیک ہے. انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ سارے گر رہے ہیں. UN پہ تو جینزی کا
کہتے ہیں وشواس ہی اٹھ گیا یقین اٹھ گیا UN وغیرہ یہ سارے جو لبرل کے ادارے ہیں. آپ آئی تھنک مجھے لگتا ہے یہاں پہ کہ آپ تھوڑا بہت جو ہے وہ میرے خیال سے لبرل پیراڈائم کی بات کر رہے ہیں, بٹ جو لبرلزم کی جو کور فلاسفی تھی اس کا تو ایک دم سے ڈاؤن فال ہے 7 اکتوبر کے بعد. تو ہم اس طرف کیوں جائیں جو پہلے سے ہی اپنی کریڈیبلٹی نہیں ثابت کر پا رہے. ہم نے کیوں یہ ازیوم کر لیا ہے, گو کہ میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ علمی پیراڈائم میں لبرلزم اور ڈیموکریسی ساتھ چلتی ہے, جس طرح کیپٹلزم ساتھ چلتے ہیں, ان کو اکیلے رکھ کے نہیں دیکھا جا سکتا. ہم کیوں نہ اس اصول پہ بات کریں کہ جہاں قرآن کھڑا ہوتا ہے کہ عوام اپنا فیصلہ خود کرے گی. دوسری بات اس میں میں چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ڈیوس میں وزیر اعظم کینیڈا مارک کارنی کی تقریر نہیں سنی وہ ضرور سنیں. مارک کارنی صاحب بہت اچھی تقریر ہے, وہ انہیں اسٹینڈنگ اوویشن ملا تھا. یہ تب کی ابھی ریسنٹ بات ہے جب کینیڈا پہ ٹیرفس لگائے گئے, دنیا بھر میں ٹیرفس لگائے گئے, تو مارک کارنی نے کہا تھا, اور میں انہیں کوٹ کروں گا, کہ ہم سب نے, ویسٹ نے اس سسٹم کے فروٹس کو ریپ کیا اور ہم نے ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ امریکن ہیجمنی ہے, امریکہ دنیا چلاتا ہے, ہم اس کے نیچے بزنس کرتے ہیں, اور وہ ویلیوز ہمارے, جیسے آپ نے کہا, ہمارے سامنے تتر بتر ہو گئی, ہو نہیں رہی, ہو گئی. ان کا لاشا معاف کیجیے گا, ان کا لاشا پڑا ہے نیچے. جی جی. لیکن مارک کارنی نے کہا کیونکہ وہ ویلیوز اتنی بڑی ہیں, آزادی ویلیو اتنی بڑی ہے, ڈیموکریسی ویلیو اتنی بڑی ہے کہ ہم ایک برج کے گرنے سے ان کو چھوڑ نہیں سکتے. اب سیکنڈ ٹیئر کی جو پاورز ہیں, کینیڈا, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, یورپ, ان سب کو مل کے یہ شمع جلانی پڑے گی. چاہے انہوں نے اس کو کیپٹلسٹ اور اکانومی کے پیرائے میں کہا تھا, لیکن میں اس کو پھر بھی آئیڈیالوجیکل پیراڈائم میں دیکھتا ہوں. اور اگر کل کو سب لوگ مل کے یہ فیصلہ کر لیں کہ نہیں ہمیں بادشاہت چاہیے, تو ان کو بادشاہت مبارک ہو. آخری بات اس میں یہ کے ساتھ یہ بندہ میں اس کو سینسر کر گیا. نہیں ویسے ڈکٹیٹرشپ تو ہے ہی ہر جگہ. آپ نے اس کو, یہ جو آپ نے ساری باتیں کی نا اس ٹاپک پہ, اس کو آپ نے کنکلوڈ بھی کرنا تھا. میں وہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ بڑی ہم ادھر بیٹھ کے ہم بڑی فلاسفیکل باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ایک چھوٹے سے کمرے میں, بٹ دنیا تو عجیب ہی چل رہی ہے برو. مینس کہ یہ ساری ہم بات کر رہے ہیں یار یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, آئیڈینٹی فلانا. ادھر یو ایس میں بیٹھی ایک زائنسٹ لابی پوری دنیا کنٹرول کر رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے تو ہمیں یہ کنسپریسی تھیوریز لگتی تھیں, بٹ اب تو ہمیں بھی یقین آتا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے برو, یہ ہو سکتا ہے. جب سے ایپسٹین فائلز آئی ہیں نا برو یہ میں ہر چیز پہ یقین کر لیتا ہوں. میں آپ جو بولو گے میں یقین کروں گا. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان چیزوں کی جو ہم ڈسکشنز کر رہے ہیں, یا ہمارے اوپینین کی آپ بار بار ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں کہ عوام, ان کی کوئی ویلیو بھی ہے. مینس کہ وہ فرسٹ ورلڈ جو ہے وہاں کی عوام وہ چیخ رہی ہے, چلا رہی ہے, پروٹیسٹ کر رہی ہے فلسطین کے لیے. یورپ میں فلسطین کے لیے جنزی پروٹیسٹ ہو رہے, ان کی نہیں سن رہے, تو ہم تو تھرڈ ورلڈ میں بیٹھے ہیں. اب دیکھیے اس میں نا آپ کے سوالات میں میرا خیال ہے, ہو سکتا ہے مجھ سے سننے میں یا سمجھنے میں غلطی ہوئی ہو, اب ایک کیمیائی فرق ہو گیا ہے کہ اصولاً کیا ہونا چاہیے, آپ کیا کہتے ہیں, اور اب ہم حقیقت کی بات کریں. اس حقیقت کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا, میں خود اس کو دیکھتا ہوں, ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ یہ آج کی دنیا وجود میں کیسے آئی. جی. یہ دنیا وجود میں آئی ورلڈ وار 2 کے بعد. جو جیتے انہوں نے UN بنا لی, انہوں نے, اور یہ پولیٹیکل, یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا, پولیٹیکل سائنس سے بھری پڑی ہے کہ انہوں نے دنیا پہ حکومت کرنے کا ایک نیا طریقہ ہے کہ 5 ویٹو پاورز ہیں, باقی آپ سب کو نیم خود مختاری ہے کہ جو کرنا ہے کر لو. وہ وہی کر رہے ہیں جن کے پاس خود مختاری ہے, جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ UN کی ناک بھی مڑوڑی جائے گی, تو وہ مڑو رہے ہیں نا. نظام جس طرح بنا تھا وہ اپنی اصل میں ادھر ہی کھڑا ہے. مسئلہ بہرحال پھر وہ نظام ہے طاقت کا, اس کا حل کیا ہے مجھے نہیں پتا. اچھا, اسٹیبلشمنٹ کی بات چل رہی تھی, میں نے کامتی صاحب کی ایک بات سنی تھی, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مین مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان چل رہا ہے ہائیبریڈ سسٹم پہ. آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کو ہی پورا ملک دے دیں تو آپ کے ملک کے حالات کچھ اور بہتر ہوں گے. مسئلہ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں یہاں پہ مسئلہ ہے ہائیبریڈ سسٹم. اس کو نا آپ کراچی کے پیراڈائم میں دیکھیے, اور میرے دل میں میرے شہر کا بہت درد ہے. کراچی کا میئر, آپ یقین کریں گے اس کے پاس 2 اتھارٹیز ہیں, آپ قانون پڑھ کے دیکھیے. ایک کہ وہ دودھ کی پرائس کو سیٹ کرے گا پورے شہر میں, دوسرا کہ جب کوئی فورن ڈیلیگیٹ آئے گا تو اس کو ریسیو کرے گا. جو قانون ہے سندھ کا, لوکل باڈیز کا, میئر کے پاس یہ 2 اختیارات ہیں اور کوئی اختیار نہیں ہے.
میں نے ایک سٹوری کی تھی جب سما میں کام کرتا تھا. ایک سڑک تھی ٹوٹی ہوئی تھی, میں گزر رہا تھا آفس جاتے ہوئے, تو میں نے سوچا یہ ہے کس کی ذمہ داری, دیکھتے ہیں. وہ ایریا کینٹ کے ساتھ تھا, یا جو کینٹونمنٹ کراچی میں کافی ہیں, اور وہ غالباً ڈسٹرکٹ کا کوئی معاملہ تھا, مجھے یاد نہیں ہے. تو پہلے میں کینٹ والوں کے پاس گیا کہ یار آپ کے پاس ہے, آپ کی حدود تو نہیں ہے. انہوں نے مجھے وہ میپ دکھایا جو ان کی حدود میں نہیں تھا, کہ ہماری حدود تو نہیں ہے. میں ڈسٹرکٹ کے پاس گیا, انہوں نے دکھایا کہ نہیں دیکھو کینٹ کی حدود ہے, ہماری حدود نہیں ہے, ان کے پاس جاؤ. پھر کہیں اور سے جو سینئر رپورٹرز تھے ان سے بولا یار حدود کی اس کی ہے, مجھے بتاؤ, یہ تو انکار کر رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ کینٹ کی نہیں ہے, ڈسٹرکٹ کی ہے. انہوں نے ایک کوئی حکومت کا ڈاکیومنٹ دیا, میں وہ لے کر گیا. پھر انہوں نے بتایا کہ نہیں اس پہ نا کوئی واٹر بورڈ کی کوئی ذمہ داری ہے, جب تک وہ پائپ نہیں بنے گا یہ وہ. تو وہ معاملہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ آپ اس کو حل نہیں کر سکتے. اس کو وہ کمپیوٹر لینگویج میں کہتے ہیں یا انگریزی میں, اٹس ناٹ اے بگ, اٹس اے فیچر. کوئی چیز خراب ہونا تو وہ بائی ڈیزائن خراب ہے. تو کراچی کا معاملہ اس طرح ہے کہ تاکہ وہ کوئی ذمہ داری بھی قبول نہ کرے, بیچ میں جو معاملات ہونے ہو جائیں. تو یہ بالکل میرے خیال میں اور بالکل لاجیکل سی بات ہے کہ یار ایک طرف تو لگو نا, ڈیموکریسی کی طرف جانا ہے. آپ نے اصول میں یہ طے ہو گئی کہ آپ نے میری بات نہیں سننی, اور میری سے مراد لوگوں کی بات نہیں سننی. تو ایک طرف آ جاؤ تاکہ مجھے پتا تو ہو کہ میں کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں. میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاؤں, میں اپنے علاقے کے میجر کے پاس جاؤں اگر مجھے مسئلہ ہے, یا میں ایم پی اے کے پاس جاؤں, میں کاؤنسلر کے پاس, میں جاؤں کس کے پاس. میں جینوئنلی جس طرح اب میں بڑا ہو رہا ہوں, میری عمر ڈھل رہی ہے, مجھے اب اس پہ میں یہ فیصلہ کر لیا ہے میں نے کہ شاید اس ملک میں, میرے ملک میں, ہمیں نہیں لڑنا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. ہم نے لڑنے کی کوشش بھی کی, ہم نے نعرے بھی لگائے, میں نے خود. اب مجھے لگتا ہے کہ نہیں لڑنا چاہیے, اس کو فارملائز کر لیں. آپ نے حکومت میں شیئر لینا ہے آپ لے لیں, اور آگے بڑھتے ہیں. اس جنگ میں کسی کا فائدہ نہیں ہے. آپ نے لینا ہے نا, آپ چھوڑیں گے تو نہیں. فارملائز کر لیں تاکہ آپ اپنا کام کریں, میں اپنا کام کروں. اس میں ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاؤں. ضیاء صاحب کے دور میں جب ڈکٹیٹرشپ تھی اور سینسرشپ ہوا کرتی تھی, تو آپ اس وقت کے نیوز پیپرز نکال کے دیکھیے, تو جو خبر کاٹی جاتی تھی نا, تو وہ نیوز پیپر وہ خالی چھاپ دیتا تھا. پڑھنے والوں کو پتہ چلتا تھا کہ یہاں خبر تھی کٹوا دی گئی. وہ صبح صبح میجر صاحب آتے تھے, یہ ہٹا دو, یہ ہٹا دو, یہ ہٹا دو. اب کیا ہوا ہے, یہ معاملہ شروع ہوا راحیل شریف کے ساتھ, کہ لائنز اتنی بلرڈ ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا. چلنے کو تو علی بھائی کے سارے جملے چل جاتے ہیں, نہیں چلنے کو آفتاب اقبال کا مذاق بھی نہیں چلتا. چلنے کو شاہزیب خانزادہ کی تان و تشنی چل جاتی ہے, نہیں چلنے کو کاشف عباسی کے جملے بھی نہیں چلتے. بلرڈ ہے نا, ہمیں پتہ نہیں ہے میں نے کیا کرنا ہے. تو اس معاملے میں کیا ہوتا ہے کہ میں سیلف سینسرشپ کرتا ہوں. میں خود سوچتا ہوں کہ یار یہ لائن تو میں کراس نہیں کر سکتا, ہو سکتا ہے میں کر بھی سکتا ہوں, کچھ تو اسپیس میں گین کروں گا نا. تو میں جینوئنلی یہ سمجھتا ہوں, گو کہ میرے سمجھنے کی کلیکٹیو حیثیت کوئی نہیں ہے, لیکن میں جینوئنلی سمجھتا ہوں کہ ایک فیصلہ کر لیں. آپ نے لینا ہے نا, آپ نے وزارت داخلہ لینی ہے, وزارت خارجہ لینی ہے, مالی امور لینے ہیں, آپ لے لیں, کوئی بات نہیں, تاکہ پھر میں پوچھوں بھی آپ سے. ہم دوست آپس میں بات کرتے ہیں سارا سینیریو دیکھتے ہوئے, تو میں نے تو کئی بار رضا سے شیئر کیا کہ یار مسئلہ کوئی نہیں ہے, اگر چلانا آتا ہے تو اگر چلا لیں, ہاں. ٹھیک ہے, ہمیں مسئلہ کوئی نہیں ہے. اور جیسے میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا, آپ نے اس کا جواب دے دیا کہ اگر انتظامی معاملات آپ سنبھالنا چاہتے ہیں, بھائی آگے سنبھال لو. 2-3 سال بعد جو آپ نے دوبارہ آنا ہے, تو پھر ہمیں یہ تو پتہ ہوگا نا آپ ہی ہیں, آپ کا ہی ہم نے گریبان پکڑنا ہے. اور اب جس طرح دنیا تبدیل ہو گئی ہے نا, میں اس پہ, اور میں پہلے دن سے کبھی راضی نہیں تھا کہ میں اپنی فوج سے اس طرح لڑوں کہ میں اس کی حیثیت کو شیطانی جانوں. نہیں, میری ضرورت ہے. جس جگہ پہ ہم دنیا کے خطے میں ہیں, ہماری ضرورت ہے. جہاں ہمارے لیے سب سے بڑا قاتل میری فوج ہے, وہاں میرا سرمایہ بھی ہے. وہ غالب کا مصرع ہے نا کہ اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے. تو وہ ہے, تو سچی بات ہے کہ میں لیبیا نہیں بنا, لیکن وہ ہے تو سچی بات ہے کہ میں انڈیا بھی نہیں بنا. عاصم صاحب کا اورا تو ہے. اب یہ کور ہی کر رہے ہیں. کیا تہران میں جو انہوں نے ایسے اترے ہیں نا برو, لیکن آج کل تھوڑے سے پھنسے ہوئے ہیں. تو اوور لیپنگ کر رہا ہے میرے پہ, مجھے بھی مروائے گا. آپ یہ سارے ہی اٹھا لیجیے. تو خیر آخری بات میری جانب سے کہ لٹرلی اگر ان کی وجہ سے ہم لیبیا نہیں بنے نا, تو ان کی وجہ سے ہم بنگلہ دیش اور انڈیا بھی نہیں بن سکے. میری فوج, مجھے باخدا لڑائی نہیں ہے, مجھے غصہ بہت تھا پہلے, اب نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ٹیبل پہ بیٹھیے, جو اختیارات آپ نے لینے ہیں آپ لے لیں, جو آپ نے سویلینز کو دینے ہیں دے دیں, اس ملک کو آگے تو چلائیں. آپ یقین کریں, اور اب میں وہ بات کروں گا میرے خیال میں جو اس پوری ڈسکشن کا نا میرے خیال میں میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے. میں
اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ پاکستان واپس آیا جائے. ہم کیلکولیشن کچھ دوستوں کے ساتھ کی تو سمجھ آیا کہ کم از کم 4 لاکھ چاہیے میرے خیال میں اس طرح رہنے کے لیے کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. میرے بچے اچھے اسکول میں چلے جائیں, آپ ایک مناسب جگہ پہ رہ رہے پیٹرول ہوں, نکال کے safety- بتا رہے ہیں. بھائی ہم الیکٹرک ہائیبرڈ پتہ ہے پیٹرول کتنے کا ہے آج کل؟ ابھی پتہ ہے آج کا کیا ریٹ ہے؟ بھائی ہم تو ورک فرام ہوم کرتے ہیں کینیڈا, وہ کیمرہ کے سامنے باہر باہر ہی نہیں جائیں گے. چلے میں اپنی کیلکولیشن بتا رہا ہوں, اس سے کسی کی اور معاملہ یہ ہوا کہ میرے ایک عزیز اسلام آباد میں, جیسے میں نے بتایا کہ ہسپتال میں ہیں, تو ہمیں دیکھا گیا ڈائلسس تو 10,000 کا ہوتا ہے, انہیں کچھ معاملات وہ لاکھ روپے کے ہوتے ہیں. اور انہی عزیز کا ایک ریسٹورنٹ ہے, اور وہ اپنے نا کچھ معاملات ڈسکس کر رہے تھے کسی سے, اور بات ہو رہی تھی کہ یار ویٹر کی تنخواہ 28,000 ہے. جی جی. تو میں اس تمام آئیڈیالوجیکل ڈائلاگ پہ نوحہ پڑھنے کو تیار ہوں اگر میرا یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. یار میرے لوگ ہیں, میں راضی ہی نہیں ہوں, مجھے خدا جانتا ہے کہ گوس بمپس آ رہے ہیں, میں اس پہ راضی ہی نہیں ہوں کہ میرا کوئی بھائی ہے نا جس کی ماں ہاسپٹل میں ہوگی, میرے پاس شاید وسائل تھے کہ میں ڈائلسس کروا رہا ہوں, ہم کروا رہے ہیں ان کا, کسی کے پاس نہیں ہے. اس لیے اس ملک کو آگے چلنے صرف اس طرح دیجیے کہ ہم سب حقیقتیں ایکسیپٹ کرنی چاہیے بھائی, تضاد میں نہیں رہنا چاہیے. آپ نے لڑکے دیکھ لیا, آپ نے دیکھ لیا آپ انہیں کتنا ہرا سکتے ہیں, آپ نے اپنے طرف سے جین زی کا 9 مئی بھی کیا نا, اس سے زیادہ تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا. اب کیا کریں گے, اب آپ کیا کریں گے, جی ایچ کیو کو آگ نہیں لگا سکتے نا, ہماری ضرورت ہے, آگے بڑھتے ہیں. اور میں جب شروع میں بالکل آپ نے بات کی تھی کہ آپ اس ملک میں کیا بہتری دیکھتے ہیں, میں جینوئنلی چاہتا ہوں کہ یار پنجاب کے ماڈل پہ نا آپ پورے ملک کو چلا لیں, صحت کارڈز دے دیجیے, میٹروز دے دیجیے, لوگوں کو انفراسٹرکچر دے دیجیے کہ وہ اپنے بزنسز کریں. آپ کرتے رہیے فارن پالیسی, نہیں مجھے جینوئنلی فرق نہیں پڑتا ایک لے مین کی حیثیت سے. میں اس پہ اپنا دل ضرور نوحہ کنہ رکھوں گا کہ آپ ایران میں اور امریکہ میں تو باتیں کرواتے ہیں اور اپنے بلوچ سے بات نہیں کر سکتے, اپنے پٹھان سے بات نہیں کر سکتے, آپ کشمیری سے بات, میں اس پہ روں گا ضرور, لیکن بہرحال میں اس کے ساتھ اس کشمیری کی ماں کے ہاسپٹل کے بستر پہ غریبانہ موت پہ نہیں رونا چاہتا. آپ میرا ایک مسئلہ تو حل کریں, میرا مسئلہ ہے نا, میں کس طرح اس پہ راضی ہو جاؤں کہ میں اپنی زندگی کے لیے 4 لاکھ دیکھتا ہوں اور میرا ایک ہم وطن 30,000 میں رہنے پہ راضی ہے. میں کس طرح اس پہ راضی ہو جاؤں کہ میرا بچہ اور اس کا بچہ کبھی دوست بن ہی نہیں سکتے. میں کس طرح اس پہ راضی ہو جاؤں کہ ہم 3-4 الگ الگ طرح کی جنریشنز اس ملک میں جوان کر رہے ہیں. میں نہیں راضی رہنا چاہتا اس پہ. ایموشنل ہو گئے مجھے لگتا ہے, میں ہو جاتا ہوں بھائی, میں اس پہ آپ کی آنکھیں نم ہو گئی ہیں برو. میں آپ کو باخدا کہہ رہا ہوں, لیکن ریل کٹے گی اس کی. آپ جو کاٹنے کاٹے, میں نہیں ہوں راضی اس پہ. ایموشنل ہو واقعی ہو گئے آپ تو. ہم بھائی میں بہت رقیق القلب کیا آپ ہم پاکستان ہمارا درد سمجھتے ہیں یار, ہم تو سمجھتے تھے آپ کینیڈا جا کے ہم بھول جائیں گے. اچھا آپ نے یہ جو بات کی نا کہ یہ ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ رولز ریگولیشن ان کے ہیں اور یہ ہمارے رائٹس ہیں, تو یہ تو پہلے ہو چکا پاکستان کے اندر. اگر آپ دیکھیں 1962 میں کانسٹیٹیوشن, اس کے بعد ایوب خان صاحب کے دور کے اندر کچھ ایسی ہی وہاں اس وقت سسٹم تھا, لیکن وہ بھی نہیں چل سکا. نہیں, وہ اس لیے بھی نہیں چل سکا نا کہ ایوب خان نے سوچا کہ میں جمہوریت کا چیمپئن بنوں گا, اور دوسری جانب جب بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے سوچا کہ میں مارشل ایڈمنسٹریٹر بن کے بھی دیکھتا ہوں. تو دوبارہ بھی تو ایسا ہو سکتا ہے. یقیناً ہو سکتا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کے پاس ایک چیز کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے. اگر کسی کی کڈنیز خراب ہو جائے, ڈاکٹر کہے گا دوائی کھاؤ, دوبارہ ہو سکتی ہے, بہتر دوائی کھاؤ. میں اس کے علاوہ کروں کیا؟ اور دیکھیے اس میں نا ایک اور بات بھی ہے جو میرا خیال ہے کہ جو ہم پہلے بات کر چکے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں. وہ جو 2 بنیادی امراض مجھے محسوس ہوتے ہیں کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے اور ہم پہ حکومت کون کرے گا, وہ حل ہوں گے جب ہم ڈائلاگ کریں گے. ہم سب کھل کر سامنے آ جائیں, میں بھی اس میں شامل ہوں, اپنے کارڈ شو کر دیں. بہت مشکل کام ہے, نہیں ہوگا, میں جانتا ہوں نہیں ہوگا, لیکن میں اپنا درد دل اپنے لوگوں کے سامنے نہیں رکھوں تو کس کے سامنے رکھوں. آئیے بات کرتے ہیں. آپ لے لیں, مذہبی ریاست بنانا ہے بنا لیں. لیبنن کی کتنی اچھی اگزامپل ہے, گو کہ اس سے بہت مسائل پیدا ہوتے ہیں, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, لیکن اس کو بہتر بھی تو کیا جائے. جن کو نہیں پتہ لیبنن, وہاں شیعہ
مسلمان، سنی مسلمان اور کرسچنس رہتے کرسچن سب سے زیادہ. ہیں. ان کا کرسچن صدر بنتا ہے غالباً، شیعہ مسلمان اسپیکر بنتا ہے اور سنی مسلمان وزیر اعظم بنتا ہے. وہ اور چیزوں پہ لڑ رہے ہیں، اس پہ نہیں لڑ رہے. آپ کچھ چیزیں لے لیجئے، کچھ چیزیں ہمیں دے دیجئے اور مل کر فیصلہ کیجئے، تاکہ ایک ایوب خان نہ ہو ریاست اس کے پیچھے کھڑی ہو اور ایک بھٹو نہ ہو یہاں تمام لوگ پیچھے کھڑے ہوں. بیکاز میں اس کو کسی کو یہ پیسمسٹک لگے، کسی کو یہ ہار شکست خوردہ لگے، میں نہیں لڑ سکتا اپنی فوج سے. میں اس اسٹیٹ سے نہیں، اب اسٹیٹ سے تو ویسے بھی نہیں لڑ سکتے، اتنی بڑی سیکیورٹی اسٹیٹ. میں غائب ہو جاؤں گا، میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے. بھٹو صاحب جنہوں نے پڑھی ہے بھٹو صاحب کی کتابیں، ان کی آپ بیتیاں سنی ہیں، وہ سوچتے تھے باہر یہ بہت لوگ ہیں جو مجھے آخری دم تک سوچتے رہے کہ بچا کے لے جائیں گے، کوئی بھی نہیں آیا. میں اب وہ اب ایموشنل ہو ہی گئے. عمران خان کی بات تو نہیں کرنا چاہتے. نہیں میں نہیں وہ ضروری ہے. نہیں بے شک کر لیجیے، مجھے تو ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں جتنا بھی سوچ رہا ہوں کہ علم کی بات کی جائے، میں اتنی عقل تو میرے اندر ہے کہ بھائی جس کو گھر میں روٹی نہیں ہے نا، میں اس کو علم کی یہ بات نہیں سمجھا سکتا. یہ بھی میں تب کر رہا ہوں ابھی اپنے علم کی بات جب میں اسی میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے کیمراز ہیں اور ہم سب نے کھانا کھایا ہوا ہے. جی میں اتنی دیر نہیں بول سکتا تھا اگر میرے پیٹ میں روٹی نہیں. وہی آپ نے جو بات کی نا، بار بار آپ نے کیلے والے کا بار بار ریفرنس دیا کہ میں تو آئی تھنک جو آپ نے بات کی نا وہ سب کے ذہن میں ہے کہ یار برو، ایک جو عام شہری ہے نا، عام جو کیلے والا ہے یا عام جو ہمارا مزدور ہے، اس کو نہیں فرق پڑتا ڈیموکریسی ہے، یہ ہے فلانا ہے، انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہے، میری آئیڈینٹی کیا ہے، یہ وہ. اس کو ڈالر سے بھی نہیں فرق پڑتا. وہ کہتا ہے یار میری بس ایک اچھی زندگی، میں پیٹ بھر کھانا کھا لوں، میرے بیوی بچوں کو ہیلتھ کی اچھی چھت مل جائے. یہ ہمارا عام مسئلہ یہی ہے. سیریسلی ایک عام انسان کو بھی آپ کہیں گے نا کہ یار یہ چیزیں اگر آپ کے لیے ہو جائیں، کیا تجھے فرق پڑتا ہے کہ اوپر کیا نظام ہے؟ نہیں فرق پڑتا. اور اس میں اگر میں ایک ذمہ داری لوں نا، میں خود چاہتا ہوں کہ وہ میں ذمہ داری لوں، آپ لیں. اگر ہمیں خدا نے یہ موقع دیا ہے کہ ہم 2 وقت کی روٹی کھا رہے ہیں اور ہم کوئی بزنس کر سکتے ہیں، تو میں اگر اگین اس تمام ڈسکشن کے وہ چیری آن ٹاپ اگر کچھ رکھ لیا جائے، تو کوشش کیجیے کہ لوگوں کو امپلائمنٹ دیجیے، ان کو آگے بڑھائیے. پیسے بہت سارے مسئلے حل کر دیتا ہے آپ کے. جب لوگوں کے پاس امپلائمنٹ ہوگی تو یہ ڈسکشنز بھی ہم کر لیں گے بعد میں کہ علم اور یہ سب. میں یہ جانتا ہوں، میں نے آپ سے انفارملی بھی کہا اور فارملی بھی، کہ اگر میری باتیں مشکل لگیں تو مجھے بتائیے گا. میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں نہیں سنے گا کوئی. میں خود اپنی بات دوبارہ نہیں سنوں گا کہ یار کیوں بور کر رہے ہو. بوسٹ کر لیں گے. لیکن اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں، میں اس کی جتنی میری حیثیت ہے کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کے لیے امپلائمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ کریں. اپنے آس پاس اپنی ذمہ داری لے لیں. آپ ہے نا، اگر آپ نے کچھ سیکھ لیا ہے، آپ نے ایڈیٹنگ اگر سیکھ لی ہے، اپنے بھائی کو سکھا دیجیے، 50,000 اور کما لے گا. اس 50,000 سے اس کی زندگی شاید تبدیل نہ ہو، بہتر ہو جائے گی. اس کے بچے کے وہ مسائل نہیں ہوں گے جو اس کے. میں شاید یہ جملے کو بار بار کہہ چکا ہوں، میں راضی ہی نہیں ہوں اس پہ کہ میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں. میں نہیں ہوں راضی. مجھے نہیں اندازہ کہ پتہ نہیں آنسو نظر آئے یا نہیں، لیکن اگر وہ آئے تو میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا. اے آئی سے ڈال دیں گے آپ ایسے ڈال دیجیے گا، پھر اچھے ڈالیے گا کہ میں نہیں ہوں راضی کہ میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں. میں نہیں ہوں راضی. دیکھیں بٹ پھر ریس ہے کہ باتیں ہماری پھر ادھر ہی چلی جاتی ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں امپلائمنٹ. اب یہ میں انڈیویجولی کیسے امپلائمنٹ کریٹ، لیٹ سپوز میں چھوٹے لیول پہ کر سکتا ہوں، اوبیسلی کہیں آپ انٹرپرینور بن جائیں آپ بڑے لیول پہ بھی. بٹ آج کل آپ دیکھیں نا پاکستان کا ٹیکسیشن سسٹم، بل، یہ وہ، ایک حد تک امپلائمنٹ کریٹ کی جا سکتی ہے. بعد میں آپ دیکھیں نا نوجوانوں میں کتنی ان امپلائمنٹ ہے. اور ماڈرن ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، اے آئی کا دور آ گیا، وہ کہیں امپلائمنٹ کھا جائے گا. آپ تو کیپٹلسٹ ملک سے آئے ہیں، وہ کتنی امپلائمنٹ کھا گیا. اب اس کے یہ ماڈرن ایشوز کو کیسے ریزالو کیا جائے؟ دیکھیے اس میں نا میرا خیال ہے کہ جس دھارے میں ڈسکشن چلی ہے نا، جی، اس دھارے میں اگر اس کو کلیکٹیو دیکھیں تو میرا خیال ہے بہت سارے سوالوں کے جواب ہیں. ایک کہ ہم نے نظام کی بات کی، جو بھی ہم کر سکے. ہم نے اس میں مذہب کی آمیزش کی بات کی، ہم نے اس میں غریب کی بات کی، ہم نے اس کے مسائل کی بات کی. یہ سب انٹرٹوائنڈ ہیں. یہ ایک مسئلہ دوسرے سے کنیکٹڈ ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ میں امپلائمنٹ 4 لوگوں کی کر لوں گا، میں وہ سڑک نہیں بنا سکتا نا جہاں پہ وہ معاملہ کھڑا ہو جائے. اس کے لیے ہمیں نظام کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کرنا پڑے گا جہاں چپکلش نہ ہو اور پنجاب کے ماڈل پہ کام ہو. یار کچھ تو کرو. لوگ آپ سڑک بنا دو، وہاں دکانیں خود بن جائیں گی، وہاں
چیزیں خود معاملات بہتر ہو جائیں جیسے گے. بھی آپ کو مثال دی, آپ ان ڈرائیو کرائیں یا کوئی اوبر کروائیں, اس بیچارے کو اگر جو رائڈ اس کے پیسے میں سے آدھا اس نے پیٹرول ڈلوانا ہے تو وہ کیسے وہ اپنا گزر بسر کرے گا؟ اگر اوبر اسپانسر کرے گا تو ان ڈرائیو کا نام کاٹ دیں گے, ان ڈرائیو کرے گا تو اوبر کا کاٹ اوبر دیں. چھوڑ چکے ہیں اب, ان اوبر چھوڑ ڈرائیو دی, کی ان ڈرائیو مونوپولی والے ہے. پیسے دے دیں یار. اور اینڈرائیو والے یار بروز آپ 100 روپے یار لے لیتے ہو یار, کچھ تو یار تم لوگ بھی دیکھو یار, پیٹرول کتنا مہنگا ہو گیا, فیئر چارجز آپ بڑھا نہیں رہے, اور آپ لوگ غریب کی آپ لوگ کری جا رہے ہیں. سر نہیں, اس میں ایک مسئلہ بھی ہے نا, اگر فیئر چارجز بڑھائیں گے تو ہمیں پڑیں گے. یہ بھی تو دیکھیں دیکھیے نا, اس لیے آپ دیکھیے کہ تبھی نا نظام کی بات ہوتی ہے, ہم نظام سے الگ نہیں ہیں. الگ نہیں ہے, یہی میں بات کر رہا تھا کہ اب ڈسکشن ہماری گھوم کے فرسٹ پہ پھر بھائی مسئلہ وہ ہے نا, میں اس گھر سے, اس کو آسان کر لیجئے, میں ہوں, آپ ہیں, ہم سب کے بچپن کے ٹراماز ہیں, ہم سب کے ہوں گے, جنریشنز میں چلتے ہیں, نہیں ختم ہوتے. آپ کچھ بھی کر لیجئے, وہ انسیکیورٹیز نہیں ختم ہوتی. آپ کو محسوس ہوتا ہے ایک بندہ ساری زندگی کچھ کرتا رہا. جیسے فنی بات میں آپ کو بتاؤں, ابھی میری فیصل بھائی سے بات ہو رہی تھی, ہم ڈونلڈ ٹرمپ پہ بات کر رہے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ کی غالباً بھتیجی ہیں, مجھے صحیح یاد نہیں پڑتا, رشتہ دیکھ لیجیے گا, وہ سائیکالوجسٹ ہیں. انہوں نے کتاب لکھی اور انہوں نے کہا کہ میں تو ٹرمپ کے ساتھ پلی بڑی, تو میں نے دیکھا اس کی جو آج پرسنالٹی ہے نا کہ میں دنیا کو مسخر کر لوں گا, میرے آگے کوئی نہیں بچتا, میں سب کو ہراؤں گا, یہ اپنے والد کی انسیکیورٹی کی وجہ سے آیا کہ اس کے والد بہت بڑے ریل اسٹیٹ ٹائکون تھے, اور وہ ٹرمپ میں, اور ان کے بھائی غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے انہی خطوط پہ بات تھی کہ وہ ٹرمپ کو تبھی کوئی حیثیت دیتے تھے, ڈونلڈ ٹرمپ کو, اگر وہ کوئی معاملہ جیت کر آتا تھا. اس شخص کی ساری زندگی شاید نہ جانتے ہوئے اپنے باپ کو امپریس کرنے میں گزر گئی, اور اب وہ اس کی پرسنالٹی ہے. ہم سب کی انسیکیورٹیز اس طرح ہیں, ہماری پرسنالٹیز ہمارے بہت سارے ٹراماز نے شیپ کی ہیں, انسیکیورٹیز نے شیپ کی ہیں. میں اپنے بچپن کو اس سے الگ نہیں کر سکتا, بالکل اس طرح میں اپنے نظام کو اس سے الگ نہیں کر سکتا. ایک میری حد ہے, پھر ایک نظام کی بھی حد ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ صحت کارڈ لا دے گا پنجاب کی صورت میں, وہ مجھے فورس نہیں کر سکتا میں اس کو استعمال کروں, اور میں گھر سے اٹھ کر باہر جاؤں کہ میں ڈسپلن پہ گزارا نہ کروں, اگر معاملہ ہے تو نکلے. یہ رشتہ اس طرح چلتا ہے, تبھی ہم عمرانی معاہدہ کرتے ہیں جیسے ہم کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں. اس کی 2 پارٹیز ہیں, دونوں نے اپنا کام کرنا ہے. اگر میں نے ریاست کو ٹیکس دینا ہے تو ریاست نے اس ٹیکس کو لگانا ہے, اگر میں ٹیکس نہیں دوں گا تو ریاست کچھ کام نہیں کر سکتی, اور اگر ریاست کام نہیں کر رہی تو تھیوریٹیکلی میرا حق ہے کہ میں ٹیکس نہ دوں. ان دونوں کو الگ کر کے دیکھا نہیں جا سکتا. ہمارے ساتھ وہ طرفہ تماشا یہ کہ اس میں ہم مذہب کی آمیزش ہمیں کرنی پڑے گی, بیکاز ہمارا بنپ وہ ہے. اس لیے آپ کچھ بھی ڈسکشن کر لیجئے, آپ یہاں پہ کسی لبرل کو بٹھائیے, آپ یہاں پہ کسی سیکولر کو بٹھائیے, آپ یہاں پہ خود بیٹھ جائیے, آپ لوگوں کے سوال یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کنیکٹڈ ہے. اس کا حل یہ جتنی کتابیں ہیں نا یہ لوگ نہیں دے سکے, میں کیسے دوں گا آپ کو. میں صرف اتنی سی بات, اگر اس پورا لب لباب یہ ہے کہ ایک علم کی بات کیجئے, اس کو علم کی جگہ پہ رکھیے. میرے پاس یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ طبقہ جو یہ زبان نہیں سمجھتا, لہجہ نہیں سمجھتا, وہ میری بات سنے. علی بھائی کے پاس ہے, علی بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میں ان کے مذہبی آئیڈیا کی بات نہیں کر رہا, میں صرف پریچنگ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے اپنا پیغام پہنچایا. غامدی صاحب بہت ہائی لیول سے بات کرتے ہیں, فیصل بھائی وہ ایک الگ ڈیموگرافی کو کیٹر کرتے ہیں. ہم سب اپنا کام کریں, اور پھر شاید یہ دعا کریں, کوشش کریں کہ ریاست اپنا کام کرے. میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا بھائی. میں آپ سے اپنی مجبوری کا اعتراف کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں. اچھا باس بھائی, اب چیزوں کو تھوڑا کول ڈاؤن کرتے ہیں. کیجیے. آپ کو شاعری کا بہت شوق ہے, مجھے بہت زیادہ شوق بہت شوق ہے. آپ نے غالب کو پڑھا ہوا ہے, آپ نے جون کو پڑھا ہوا ہے. یہ اپنا احمد جوید صاحب سے کسی کی بحث ہو رہی تھی کہ غالب اور میر تقی میر میں بیسٹ کون ہے. آپ کو کیا لگتا ہے غالب اور میر تقی میر میں؟ میں اپنی پرسنل بات کر سکتا ہوں, میرے خیال میں غالب, لیکن جو احمد جوید صاحب وہ کہتے ہیں میر بہت اوپر گئے ہیں, غالب سے بھی اوپر. بھائی میرا خیال ہے کہ جس طرح زبان کو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں میں نہیں کر سکتا. اور اگین میں اس کو پھر دوبارہ اس طرف لاتا ہوں کہ میں کلیکٹیو فیصلہ, پہلی بات تو کہ میں فیصلہ کیوں کروں, دوسری بات یہ اس میں طبع کا بہت رجحان ہوتا ہے. مجھے اقبال نہیں اچھے لگتے, بہت بڑے شاعر ہیں, مجھے نہ کبھی اٹریکٹ کیا, نہ مجھے وہ خود ہی سمجھ آتی ہے, نہ وہ معاملہ مجھے غالب سمجھ آتا ہے. سب اپنی جگہ پر اچھے کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیوں ضروری ہے کہ ہم کمپٹیشن کریں؟ کیوں ضروری ہے کہ ہمیں, اگین اب اس بات کو لوکل نام لیتے ہوئے, کیوں ضروری ہے کہ میں فیصل وڑائج کے ساتھ کھڑا ہوں یا میں ان کے اپوزٹ کے ساتھ کھڑا ہوں؟ آپ کا فیوریٹ شعر کون سا غالب کا؟ یار اس طرح تو بہت سارے ہیں. نہیں, کوئی ایک شعر جو آپ فل بدی
किसी टाइम किसी को भी सुना देते. फिलबदी तो मैं आपको बहुत सारे सुना सकता हूँ, लेकिन आजकल जो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ वो ये, जब भी मुझसे कोई पूछता है ना कहाँ हो, तो गालिब का वो शेर के, हाँ शेर सुनाइए. हम वहाँ हैं जहाँ से हमको खुद हमारी खबर. शायरी पे मतलब हमारा अब पॉडकास्ट थोड़ा सा कैजुअल हो चुका है, तो थोड़ी सी कैजुअल बातें भी करते कर दो हैं यार ब्रो. अब अगर कैजुअल हो ही गया तो बस कर दो यार. मैं अब थोड़ी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स करे यार, मेरा दिमाग घूम गया यार भैंस, इतना स्टिफ्ट बातें करके. और वो आजकल म्यूजिक वगैरह कौन सा सुन रहे हैं आप? मुझे पता है म्यूजिक पे भाई भी- मुझे पंजाबी म्यूजिक काफ़ी अच्छा लगता है. अभी आजकल कौन सा सुन रहे हैं? अब तो काफ़ी वक्त हो गया मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन रिसेंटली सिद्धू मूसेवाला ही सुन रहा डायरेक्ट ही उधर से हम सीधे मूसेवाला पे ड्रॉप हुए हैं. सर वो सारी नहीं वाकई हूँ. हाँ क्यों, मुझे पंजाबी हालत में इस वक्त. भाई मैं सिखों में रहता हूँ, कनाडा में बहुत सिख है, मुझे सिख वाली पंजाबी भी समझ आती है, लेकिन वो जो सिद्धू मूसेवाले की पंजाबी है वो काफी ज्यादा प्रोफाउंड है. मुझे काफ़ी समझ आती है. हो सकता है कि वायलेंस पे हमें इतना 1 घंटा लेक्चर दिया एंड पे आप सुनते सिद्धू यार मूसेवाला. आप दलेर मेहदी कह देते, शिव कुमार कह देते, कुछ कह देते, हम सोनू निगम पे अरिजीत सिंह. आप ये चार फतेह अली खान भी कह सकते थे. चले. आप उसकी म्यूजिक की वजह से, उसकी बीट की वजह से सुनते हैं या उसके लिरिक्स की वजह से? मुझे बीट तो उस तरह नहीं समझ आती म्यूजिक में, मुझे ये डिटेल्स नहीं समझ आती भाई, क्योंकि अंदर से तो इनकलाबी है ना हम लोग. तो जहाँ हम हबीब जालिब सुनते थे वहाँ हम सिद्धू कौन सा मूसेवाला. गाना था, कौन सा पसंद है सबसे ज्यादा? यार बहुत सारे हैं पाकिस्तानी सिंगर कौन सा आजकल? भाई. मुझे बहुत वक्त हो गया मैंने गाने नहीं सुने, जेन्युइनली नहीं सुने, नहीं इस वक्त काफ़ी वक्त हो गया नहीं. पहले कौन सा पसंद था जब आप सुनते थे? मुझे ये लगता है कि अब जैसे मुझसे कोई पूछता है ना एक्टर कौन सा अच्छा है, तो मैं नहीं बता पाता, क्योंकि मेरी ना वो आँख नहीं है कि मैं एक्टिंग की अच्छाई या बुराई को देख सकूं. इसलिए मुझे ना सारे ही आवाज़ें. नहीं, आप अच्छा बुरा ना बताएं, आप अपना पर्सनल फेवरेट. यार मुझे इसका बड़ा मजा आ रहा है सिंगर सिंगर. मेरा ख्याल है आतिफ असलम या राहत फ़तेह अली और खान. अभी कोई आजकल कोई लूप पे सुन रहे हैं गाना? भाई मुझे बहुत वक्त हो गया मैंने कोई गाने नहीं सुने आपकी फेवरेट कव्वाली कौन सी? यार. वो कवाली नुमा है, वो पीर कामिल एक नावल है, मेरा पहला नावल था. मेरा ख्याल है हम सब नहीं पढ़ा है वो, हम सब उसी से ख़राब हुए हैं. हम सब के बड़े गर्क करने का सहरा मेरा अहमद साहबा के सर. तो उसमें वो है ना, मेरी ज़िंदगी तो फिराक है तू अज़ल से दिल में मकीन से. वो मेरा ख्याल वो मैंने बहुत बार लूप पे सुनी है. कोई ड्रामास भी देखने आजकल पाकिस्तानी? मैंने शायद ज़िंदगी में 3-4 ड्रामाज ही देखे कोई हैं पाकिस्तानी. मूवीज देख रहे हैं आजकल कोई अच्छी तो जॉनरा कौन सा पसंद करते हैं? मूवीज में? मूवीज में आपका कौन सा बेस्ट जॉनर है? सस्पेंस है, एक्शन है? साईफाई तो नहीं अच्छी लगती मुझे. हमारे सारे सबके जहन में एक ही आ रही होगी, शायद ये बोल देंगे. अभी आपने वर्ड वैसी देखी है? यार हम ना रिसेंटली ओडेसी देख के आए. मैं हमारा दोस्त है कि उसने कहा यार तुम लोग अकेले चले गए, मैं भी देखनी थी वर्ड वैसी. मुझे पता नहीं कि साईफाई नहीं समझ आती. अगर जॉनरा को डिफाइन करना हो ना आसानी के लिए, मुझे नहीं पता उसे कहाँ प्लेस किया जाना चाहिए. एक इंडियन वेब सीरीज है असुर, वो इस तरह वो अगर मैं वहां से देकर, और एक मूवी है संजय मिश्रा साहब की आंखों देखी, आंखों देख. मैं वहां इस पूरे पैराडाइम में मैं हर चीज देख सकता हूँ. ये तो इसमें बीच में जो आता है मैं सब देख सकता हूँ. बस ये सिद्धू मूसेवाला ना होता बीच में. लेकिन वो आपकी यार पसंद वो है. उनके गाने बहुत अच्छे हैं, जो उन्होंने जो पंजाब पे मामला जी था. जी वो सर, कोई नहीं सर, भाई. सर लेकिन उस पंजाब ऐसा को प्योर पता आर्टिस्ट होगा, ब्रो. लेकिन हमारे पंजाब में जो रिक्शा चलाने वाला है, जो आप स्नोकर खेलने वाला बच्चा है, नहीं वन व्हीलिंग कर रहा है, सिद्धू मूसेवाला का बड़ा अच्छा किरदार है हम सबको खराब करने में. आप सही कह रहे हैं. पॉप म्यूजिक का जेन्युइनली है, मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं और करता. बच्चे से बच्चा पिस्टल पकड़ी है, बदमाशियां कर रहा है, और मैं ये कर दूंगा, वो सिद्धू मूसेवाला लगाया बड़े स्पीकर पे, और मैं बिल्कुल ही मैं ना आपको इल्म की एक बात बताता हूँ जो मैं सीख सका. मेरा 2-3 ही जो जुमले हैं जो मैं बार बार, जैसे इल्म है शायद 1000 बार तो बोल चुका है इस डिस्कशन में. फ़िक़ह में एक बात कही जाती है जो यहाँ पे मैं आई एम वेरी श्योर आप लोगों को अंदाज़ा होगा उसका, कि सूरह यूसुफ ख़वातीन को नहीं पढ़ानी चाहिए अर्ली एजेस में. मेरा ख़्याल है वो नतीजा सही नहीं है, वो बहस अपनी जगह. लेकिन देखिए उस इल्म की बात को अपनी जगह पे रखिए तो वो समझ आती है कि यार छोटी बच्चियाँ होती हैं, आपको नहीं पता होता किस तरह से. मैं उससे डिसएग्री करता हूँ, लेकिन उनकी बात को उसका ड्यू शेयर देते हुए
تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ پیرنٹس کی، کہ آپ شروع میں بتا دیجئے کہ دیکھیے یہ وجہ ہے، یہ معاملہ وقت کے ساتھ آپ کریں گے، اگر اس پیراڈائم کو صحیح سمجھ لیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ بچوں سے ایک آنیسٹ ڈسکشن کریں نا، یہ میرا ایک بڑا بیٹا 6 سال کا ہے، یہ میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ ان سے ڈسکشن نہیں کر سکتے، آپ کو بہت بار انہیں فون دینا پڑتا ہے، لیکن اگر آپ کوشش کرتے رہیے جس طرح وہ بڑے ہوتے رہیں، اب انہیں سمجھا دیجیے کہ کیا ریڈ لائنز ہیں جو آپ وقت کے ساتھ کراس کریں گے اور آپ کو ابھی نہیں کرنی، تو یہ ڈسکشن ہو سکتا ہے۔ اس 6 سال کے بچے کو، 10 سال کے بچے کو پستل اور بائک بھی تو بھائی میں نے دی نا ایز اے پیرنٹ، پھر اس کی بنیاد میں جائیے کہ میں نے کیوں دی، کیونکہ میں سارے دن کا تھکا ہارا آیا تھا، مجھے بچے سے اس وقت جان چھڑانی تھی کہ جا بھائی میں تھکا آیا ہوں، میرا دماغ نہیں کا جینونلی، پھر اس کو واپس کھینچ کے لے آئیے کہ مجھے مسئلے ہیں کہ میرے علاج کون کرے گا، مجھے مسئلے ہیں کہ میری میٹرو کون چلائے گا، مجھے مسئلے ہیں کہ میرے گھر پہ روٹی کیسے آئے گی، پھر واپس لے جائیے مجھے اس نظام تک کون لایا یا مجھے اس سچویشن تک میرا نظام لایا، یہ سب انٹرٹوائنڈ ہے، اس سے بھاگ نہیں سکتا میں۔ ابھی اچھا چلیں اس طرف بات چلے گی، فلم، ٹی وی، میوزک کی طرف اور شاعری۔ آج کل پاکستان میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی زمین اتنی زرخیز رہی نہیں کہ ہم آرٹ میں بھی کچھ بہتر نہیں کر پا رہے، لگتا ہے آپ کو؟ مجھے جینولی نہیں پتہ، یہ میری فیلڈ نہیں ہے، مجھے جینولی پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر کچھ وہ مینس کیا، یہ تو شاعری کا تو آپ کو چلے پتہ ہی ہوگا نا، پاکستان میں کوئی اچھا شاعر آپ کو جان کے بعد تو ہمیں بڑا شاعر ویسے بھی پیدا نہیں کیا۔ اچھا آپ کو ٹک ٹاک کا نہیں پتا؟ نہیں، جان کے بعد ہم بڑا شاعر کیوں نہیں پیدا کر پائے؟ کون پیدا کیا؟ کیوں نہیں پیدا کر پائے؟ وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی فلسفہ، وہ علی حسن صاحب کی آپ سے آف لائن بات ہو رہی تھی، علی حسن صاحب السلام علیکم، آپ کو میں ضرور دعوت دوں گا جلدی انشاءاللہ، کہ بھیا فلسفہ وہ کرتا ہے کہ جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ میرے ایک ٹیچر تھے، وہ کلاس 9 میں، ان کی بات ذہن نشین مجھے ہو گئی، وہ کہتے تھے دیکھو یہ چاند ہے نا، یہ آپ کو روٹی لگے گا اگر بھوک لگی ہو تو بس وہ عجیب سے ایک تو آرٹ میں نا پیراڈائم ہے، یا تو وہ شدید غربت میں ہوتی ہے یا تو وہ شدید آسائش میں، بیچ میں ہوتی نہیں، ہم سارے بیچ میں ہیں اصل میں۔ بٹ ہم جتنے بھی شاعر ادیب، چاہے وہ ویسٹ کے دیکھیں چاہے وہ ہمارے ادھر کے دیکھیں، وہ یوزلی بہت ویل سیٹل نہیں ہوتے، غریب ہی ہوتے ہیں زیادہ تر۔ تو میرا خیال سے ہم اس کی جسٹیفیکیشن لے کے ہم لوگ غریب ہیں تو اس وجہ سے ہم آرٹسٹ نہیں بن پا رہے، یا ہمارے پاس وہ آسائشیں نہیں ہیں، یا ہماری سوسائٹی میں اتنی اس آرٹ کو ایکسیپٹ کرنے کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ تو اس کو اگر ہم ایک وہ بنائیں کہ یار کاز بنائیں، تو یہ آپ کو لگتا نہیں کہ کیونکہ ہمارے ساتھ ہی ملک ہے ایران، دیکھیں کیا فلمز بنتی ہیں۔ میں نہیں دیکھی، میں نے تو مجھے آئیڈیا نہیں ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دنیا نے نا ایک پیراڈائم شفٹ لیا ہے۔ اگر آپ جیسے فلسفے کی بھائی سے بات ہو رہی تھی، فلسفے کے مباحث تب آتے تھے کہ جب دنیا کے قوانین کو فلسفے سے حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی بنیادی مسئلہ ہے میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یہی سارا وہ رولا ہی ہے پنجابی میں، غالباً میں صحیح لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اب اس کی جگہ کیونکہ سائنس نے لے لی، اس نے اس کے جواب دے دیے، تو اب آرٹ فارم کی اس طرح قدر بھی نہیں ہے۔ غالب کے شعر پہ جس کو سمجھتا ہے، جیسے فار ایگزامپل میں بالکل ایک شعر کہنے والا تھا، میں ان کا بھول گیا، لیکن جس طرح میں اپریشیٹ کر سکتا ہوں، آج کا بندہ وہ اپریشیٹ نہیں کرتا، بیکاز اس کے لیے فلسفے کی یا مٹیریلزم یا نان مٹیریلزم کی میٹا فزیکل وہ حیثیت نہیں ہے جو اب میٹیریلسٹک ورلڈ نے لے لی ہے۔ میرا خیال ہے دنیا بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ تو نہیں، آج بھی دیکھیں نا، ایک فلاسفر سے زیادہ ایک سنگر کا انفلوئنس ہے، آج بھی ایسے ہی۔ اب سپلائی ڈیمانڈ ہے میرا خیال ہے۔ ایسے ہی ہے۔ تو ہم ماڈرن ورلڈ میں دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہمارے شاعر تھے یا سنگر تھے، آرٹسٹ تھے، وہ بڑے ریبیلینٹ تھے، ان کی شاعری میں بہت ڈیپ میننگ ہوتے تھے، سوسائٹی کی بات ہوتی تھی، ان کے گانوں میں وہ چیزیں ہوتی تھیں، بٹ اب وہ چیز نظر نہیں آتی۔ میرے خیال میں وہ مسئلہ حل کر رہے تھے کہ وہی کہ سوسائٹی کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، وہی جو خودی اور دنیا کو حل کر رہے تھے۔ وہ دنیا نے ایک طرح مٹیریلزم میں اور سائنس نے وہ مسئلہ حل کر دیا۔ تو اب یہ بات کرنا، جیسے وہ میر درد کا شعر ہے، میں پتہ نہیں کیوں شعر بھول رہا ہوں رات کے اس پہر، کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی ہے دل جہاں تو سما سکے۔ یہ میں کسی مٹیریلسٹک ذہن کو نہیں سمجھا سکتا، کیونکہ پہلی بحث وہ مجھ سے یہ کرے گا کہ بھائی دل اور ذہن میں فرق کیا ہوتا ہے، دل سوچتا ہے یا ذہن سوچتا ہے۔ تو یہ وہ تفنن طبع کے لیے پہلے کیونکہ یہ حقیقتیں موجود نہیں تھی تو مزہ بھی آتا تھا، اب کیونکہ چیزوں نے اس کی حقیقت کھو دی ہے، میرا خیال ہے ان کا جواب مل گیا ہے،
تو پھر اس لیے اب سوال کچھ اور ہوتے ہیں جن کا جواب میرے پاس تو نہیں. پہلے والے جو شاعر تھے وہ آپ کے فلسفے کے تھرو مسئلہ حل کرتے تھے. اگر ہم جون کو دیکھ لیں، اب جون کا کوئی مشاعرہ دیکھ لیا تو آپ کو لگے گا کہ صرف عاشقی کی بات ہو رہی ہے، کوئی عشق مشوقی کی بات ہو رہی ہے، کوئی لڑکی کی بات ہو رہی ہے. لیکن وہی جون کی آپ کتاب کھول کے پڑھ لیں، آپ کو فلسفہ ملے گا. اس طرح کی یہی میں بات کر رہا تھا کہ اس طرح سبسٹینس جو ہے نا وہ ہمیں جون کی شاعری میں نظر آتا ہے زیادہ. ہمیں آج کل اگر دیکھیں تو اس کے بعد وہ سبسٹینس نہیں تھا. اس سے پہلے فیض احمد فیض تھا، ان سے پہلے علامہ اقبال. یہ بات کر رہا تھا کہ وہ سبسٹینس نہیں ہے، اب نہیں ہے، مزید نظر ہی نہیں آ رہا. ہمیں لگتا ہے ختم ہو میرے گیا. خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت محسوس اب نہیں کرتے نا لوگ. مینس کہ بات پھر ہماری پھر شروع میں چلے گی. مینس کہ ویسٹ نے، سائنس نے اتنا مٹیریلسٹک کر دیا سب کو کہ اب ہم میٹا فزیکل ویلیوز کو بھول گئے ہیں. ہاں ابھی دوپہر میں میری فیصل بھائی سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح جب یہ چھتیں نہیں تھیں، یہ دیواریں نہیں تھیں، تو مائیں، کیونکہ اب موجودہ صورتحال میں اس وقت تو کچھ ہے ہی نہیں، ستاروں کی باتیں کریں گے آپ. تو ستاروں کے بارے میں لوگ جانتے تھے، پتہ ہوتا تھا کہ اس وقت رات کے اس پہر یہ ستارہ آئے گا. ہم نہیں لوگ کہانیاں سنتے کہ بارش ہونے والی ہے بیکاز فلاں چیز ہم نے دیکھی. لوگوں کو پتہ، پرانے لوگوں کو آج بھی پتہ ہے. وہ مسئلہ رہا نہیں نا. میں اگر اپنی بات سمجھا سکا مسئلہ ہے کہ مجھے لگتا ہے دنیا تبدیل ہو گئی تو ہماری کہانیاں بھی تبدیل ہو گئی. فلسفی جو ہے نا، فلسفی وہ تب آتی ہے، یا آپ میٹا فزکس کی تب بات کرتے ہیں جب یہ تب ہوتی ہے جب کوئی نظام جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. اس کی قبر کے اوپر سے فلسفی شروع ہوتی ہے کہ یہ کولیپس کیوں ہوا، اور مزید جو نیا نظام آئے گا اس نظام کو دوبارہ کیسے بنائیں گے. پہلے والے جو ہم نے مسٹیکس کی اس کو ریپیٹ نہ کیا جائے. تو فلسفی پھر پہلے والے نظام کی قبر پہ بیٹھ کے ہوتی ہے. میں کس قبر پہ نوحہ کریں. لبرلزم ہمارے سامنے ڈوب گیا، کیپٹلزم جا رہا ہے، ڈیموکریسی جا رہی ہے. کس پہ نوحہ اس کریں. کا مطلب ہے کہ ضرورت ہے دوبارہ فلسفی کی، دوبارہ چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ میں جسارت ہی کر رہا ہوں کہ مٹیریلسٹک دنیا میں نا فلسفی انتقال کر گئی ہے. جو امریکن نیریٹو ہے اس کے اندر میٹا فزکس ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ ان چیزوں کو صرف لیتی ہے جہاں سے ان کو جو ہے وہ فائدہ ہو. بھائی میرا خیال ہے یہ جنرلائزیشن اس طرح نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر فلسفہ آپ پڑھیں تو بنیادی حیثیت میں دو مسئلے ہیں نا، کہ یا تو مٹیریل ہے یا اس کے اندر کا ایسنس ہے. تو وہ شروع سے وہ دو معاملے ہیں. کارل مارکس نے اسی مٹیریلزم سے دنیا بنا کے دکھائی نا. لیکن وہ تو یوٹوپیا ہے نا، وہ ویسے نظر بھی نہیں آتی جیسے اس نے بنائی تھی. بھائی اسی طرح فلسفہ بھی نظر نہیں آتا. وہ بھی نظر نہیں آتا، لیکن فلسفہ جو ہے وہ ہمیں گہری سوچ دیتا ہے، ڈیپ تھنکنگ. آپ کو لگتا ہے ادھر بٹھائیے تیمور صاحب کو، وہ آپ کو بتائیں گے کارل مارکس کے آدمی کا. بالکل اس لیے اگر میں اپنی بات کو ریپیٹ کر سکوں، اس لیے پھر کلیکٹیو فیصلے نہیں کرنے چاہیے. کلیکٹیو فیصلہ نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک جیسے مائنڈ سیٹ جب اکٹھے ہوں پھر کلیکٹیولی آپ بات کر سکتے ہیں. ایک جیسے مائنڈ سیٹ بھی آپ اکٹھے نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے ٹالرنس زیادہ امپورٹنٹ ہے، ایک جیسے بھی ضروری نہیں ہے. ہم میں سے ہر کسی کا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے، ہو سکتا ہے. مجھے آپ کی بات سے یوں محسوس ہوا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فلاسفی کا کام تھا، جو تھنکنگ کا کام تھا، وہ فریز ہو چکا ہے یا اس کی ضرورت نہیں رہی. میرا خیال ہے ماڈرن دنیا میں نا اس کی اس طرح ضرورت محسوس ہوتی نہیں ہے. جیسے یہ بحث کہ سچ کیا ہوتا ہے، یہ بحث کہ زبان کیا آگے کمیونیکیٹ کر سکتی ہے. دنیا نے فیصلہ کر لیا کہ سچ کیا ہوتا ہے. دنیا نے یہ بھی فیصلہ کر لیا کہ اب میرے پاس یہی زبان ہے کہ جس کے ذریعے میں کمیونیکیٹ کرتا ہوں. اب میرے پاس الفاظ کا چناؤ بہتر ہے یا نہیں، وہ ایک الگ بات. دنیا نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا موریلٹی کیا ہوتی ہے. دنیا نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ لائف کا پرپس کیا ہوتا ہے. دنیا میرا خیال ہے کلیکٹیولی لائف کے پرپس پہ تو شاید نہ کر سکے، موریلٹی پہ تو ہم نے ایک براڈر اتفاق تو کر لیا. کدھر سے یہ دیکھیں، یہ جو ابھی جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کی موریلٹی پہ. وہیں جہاں ایک دنیا ویسٹ کھڑا ہے امریکہ ان کے ساتھ، تو وہاں اٹلی میں آپ نے بڑی بڑی ہڑتالیں بھی تو دیکھی ہیں. تو جو اگر آپ اسپین، اگر آپ کینیڈا میں ابھی میں کل پرسوں بات ہو رہی تھی کسی سے، یونیورسٹی آف وینکوور میں کینیڈا کا جھنڈا جلایا گیا تھا کہ آپ جینوسائیڈ کا ساتھ دے رہے ہیں. کسی ملک میں کھڑے ہو کے اس کا جھنڈا جلانا، وہ بھی اسٹوڈنٹس کی جانب سے. تو موریلٹی کہیں تو ایگزسٹ کرتی ہے. اور اگین جیسے میں نے بات کی، آپ زندگی کے کسی بھی پیرائے کو لے لیجیے، آپ کو دو اوپینینز ملیں گے. موریلٹی، پھر وہ بحث شروع ہوتی ہے موریلٹی آتی کہاں سے ہے. ہم انٹرنسک موریلٹی لے کے پیدا ہوتے ہیں. یاد آ گیا آپ کے میں تھک گیا جینوسائیڈ پہ. آپ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا کہ اسرائیلیوں کا انہیرنٹ جو ہے نا حق ہے کہ وہ. میں اپنی بات ریپیٹ کر دیتا ہوں. ریپیٹ یہ اور اگر آپ ان خد و خال میں دیکھیں نا، میں پہلے جواب سے یہی کہہ رہا ہوں کہ میں ان تھیوری
ان پرنسپل اسرائیلیوں کی یہ بات یا اس سے بہتر یہودیوں کی یہ بات سمجھتا ہوں. میں اس کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتا کہ وہ وہاں رہتے تھے, 2000 سال پہلے رہتے تھے, 4000 سال پہلے رہتے جی. تھے. ان کی کتاب کہتی ہے کہ خدا نے یہ زمین تمہیں دے دی. پھر وہ بحث کہ اس کتاب کو کھول کے دیکھا جائے. اگر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں ایک یہودی ہوں اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے یہ زمین مجھے دے دی ہے, تو وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں کہ اس کی تگ و دو کر رہے ہیں. جو میں آپ سے اپنی بات کر رہا تھا, مسلمان اگر سمجھتے ہیں کہ شاتم رسول کو مارنا ہے, تو بھائی حق پھر یہی ہے کہ چل کے نیدرلینڈس کے وزیر اعظم کو مار کر آپ اور میں آتے ہیں. حق پھر یہی ہے. اس سے نیچے جو ہے نا, وہ ہم سب کمپرومائز کر رہے ہیں, ہم سب اس لیول تک نہیں جا رہے. تو مجھے ان کی بات سمجھ آتی ہے, لیکن جہاں تنقید ان پہ ہوتی ہے, اور اگر آپ کسی بھی اچھی تنقید پڑھیں, تو وہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ آپ ماڈرن دنیا کے انٹرنیشنل لا کو, جو آپ کا ڈیوائن لا ہے, اس سے کمپیٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ جب آج کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں حق کی خود ارادی ہے, ہمیں حفاظت کا حق ہے, انٹرنیشنل لا کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, یو این ہمارے ساتھ کھڑا ہے, آل دوز 9 یارڈز, اسی یو این نے آپ کے خلاف فیصلہ دیا ہے. جب آپ نے قبضہ کیا, آپ کو یہ حق نہیں تھا. برٹن کے پاس یہ انہیرنٹ حق نہیں تھا کہ وہ اپنی آپ کو اس طرح جگہ دے. تو ہم میں اس پر تنقید ہے. اور پھر یہ فلسفیکل ڈسکشن ہے کہ بھائی ہم کہاں پہ لائن لگائیں گے. بالکل اس طرح کہ ہایو صوفیہ والا معاملہ, ہم سب کو فیصلہ کرنا پڑے گا یہ لائن ہم کہاں لگائیں گے, ورنہ رام مندر بنے گا بابری مسجد کی جگہ, اور ہو سکتا ہے کہ کسی یہاں پر بھی کوئی مسجد کے نیچے بھگوان رام کی مورتی نکل آئے. ہم سب نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ لائن کہاں لگانا. اچھا باز بھائی, اب کیجول ہو ہی گیا تو اب کچھ نام لے کے میں چاہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب کمیونٹی میں جو ابھی ہمارے کچھ اسپیکر ہیں, چاہے وہ لیفٹسٹ ہوں, رائٹسٹ ہو, لبرل ہو, سیکولر ہو, اس پہ کچھ اپنی رائے دے کہ ہمارے جو موجودہ یوٹیوب کمیونٹی ہے, آپ بھی اس کا پارٹ تھے, اور میرے خیال سے اب آپ ڈسپیئر ہو گئے, آپ کو ہونا چاہیے اس کا پارٹ. اس پہ کچھ آپ کو کوئی کمنٹری دے کہ بہت عرصے بعد اب آپ کیمرے پہ آ رہے ہیں, تو کچھ بتائیں. انڈیویجولی تو میں کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ ان سب سے میرا ذاتی تعلق ہے. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں کہوں گا کہ ذاتی تعلق ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ اخلاقیات بھی سیکھنی چاہیے کہ اگر مجھے کسی سے اختلاف ہے تو اس کا فون نمبر میرے پاس ہے, پہلے تو میں اس کو بتاؤں. یہ حق میں نے ابھی سب کے لیے ادا نہیں کیا. بالکل اس طرح کہ آپ ہر کسی کو نہیں بتاتے پھرتے کہ تمہاری اس بات سے مجھے اختلاف ہے. کلیکٹیولی مجھے لگتا ہے کہ 2 3 4 ناموں کے علاوہ ایکو چیمبر زیادہ ہیں. جیسے نام دیں. میں ابھی آپ سے وہی عرض کیا کہ میں نام نہیں دوں گا کسی کا, وہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ وہ بھی میرا اوپینین ہی ہے نا. آپ اسے نہ اتفاق کرتے ہیں, اختلاف کرتے ہیں, میرا نہیں خیال نام لینے کی ضرورت ہے کسی کا بھی. ابھی جو ہم نے ساری گفتگو کی, مینس کہ یہ انٹلیکچوئلز ہیں, جیسے ہم ریلیجیس پیراڈائم کی بات کریں تو ہمارے پاس ساحل ندیم بھائی ہیں, انجینئر صاحب ہیں, اس سائڈ پہ ہمارے پاس مزمل صاحب ہیں, شہزاد گیاس صاحب, ڈفرینٹ ہیں. تو یہ بیٹھ کے کوئی سنتھسس کیوں نہیں, بیٹھ کے ڈیبیٹ کیوں نہیں کر سکتے, بات کیوں نہیں کر سکتے؟ سب کے نمبرز ہیں, کال کر کے پوچھ لیتے ہیں. مجھے نہیں پتہ. میرا یہ خیال ہے کہ دونوں جانب سے, اور بہت محبت کے ساتھ دونوں جانب سے, دونوں نے کوشش نہیں کی کہ ایسی فضا بن سکے کہ بیٹھ کر بات کر سکیں. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جو بیٹھ کے ان کو بات کروا سکتا نا وہ آپ ہیں, اور آپ بیچ میں آتے ہی نہیں ہیں. بھائی آیا تھا ایک بار میں آیا تھا. میں ان کو پوش کرتا ہوں کہ بس بھائی ٹائم نکالیں یار, کچھ تو کریں, ہم مل کے کچھ کر لیتے ہیں, میں سپورٹ کروں گا. بٹ مجھے لگتا ہے کہ از اونلی پرسنالٹی جو کہ ساحل ندیم سے بھی بات کر سکتے ہیں, اور یہ سید مزمل صاحب سے بھی بات. ایک اور بندے سے بھی بات کی ہے انہوں نے, حسن الحیاری کے ساتھ. ہاں, یہ میں جہاں بیچ میں جاتا ہوں نا, وہ آپس میں چھوڑ کے مجھ سے لڑتے ہیں. یہ میرے خیال سے ایک لوتی پرسنالٹی ہے نا, اور یہ سب کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, اور بیچ کی راہ یہ نکالنے والے ہیں, ان کو بٹھا بھی سکتے ہیں یہ چاہے تو. آپ بھی, میرا نہیں خیال کہ سب کو ساتھ بٹھانا چاہیے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اور یہ سوچ لینا کہ سب ایک ساتھ بیٹھ کے سینسز ڈیولپ کر سکتے ہیں, نہیں ہو سکتا, دنیا میں کبھی نہیں ہوا. جو سکھانے کی چیز ہے نا, ان کو بھی بہت محبت کے ساتھ, مجھے بھی اور لوگوں کو بھی, کہ وہ 2 اوپینینز ہیں یا 4 اوپینینز ہیں یا 10 اوپینینز ہیں, ان کو اوپینین کی طرح لیجئے. وہ کانفلکٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو ایک میں پارٹی بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور ان دونوں 3 4 کیمپس کی جانب سے بھی یہ ضرورت ہے کہ وہ اپنی زبان کو جب دوسرے کا ذکر کر رہے ہوں تو وہ عزت سے کریں, اور بتائیں کہ اس کے
مجھے دیکھنے والوں میں شاید ایک بھی یہودی نہ ہو, ہے نا, ایک بھی نہیں ہونا, ایک بھی نہیں ہوگا شاید. مجھے کوئی ضرورت نہیں پڑی تھی کہ میں 2 منٹ پہلے یہودیوں کا انٹرنسک آئیڈیا کو اپریشیٹ کرتا کہ مجھے ان کی بات سمجھ آتی ہے. انسان کو انٹلیکچولی آنیسٹ ہونا چاہیے. میری آنیسٹی کا یہ تقاضا تھا کہ میں نے ان کا ذکر کیا, آپ نے بات کی تو ابھی بھی یہ جتنے میرے بھائی مجھ سے بڑے ہیں, ان سب کی آنیسٹی کا یہ تقاضا ہے کہ جب دوسرے کا تذکرہ کریں تو عزت سے کریں, دوسرے کا تذکرہ کریں تو یہ بتا کر کریں کہ یار اس کی بات میں نا مجھے سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی, لیکن اس کی بات یہ ہے اور میں اس سے اس طرح اختلاف کرتا ہوں. غامدی صاحب ایک جملہ کہتے ہیں اور وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب دوسرے پہ تنقید کرنی ہو نا تو پہلے اس کا مقدمہ بیان کرو اور اس طرح کرو کہ وہ شخص خود بولے کہ اس سے بہتر اپنا مقدمہ میں بھی بیان نہیں کر سکتا. یعنی مجھے اگر, اور میں لبرٹی لیتے ہوئے بیکاز فیصل بھائی بالکل میرے بھائی کی طرح ہیں تو اس لیے میں ان کا نام لے رہا ہوں, اگر مجھے تنقید کرنی ہوگی فیصل بھائی پہ تو مجھ پر یہ فرض ہے کہ فیصل بھائی کی بات اس معاملے میں جیسی کہ وہ ہے پیش کروں اور اس کے بعد بتاؤں کہ مجھے کیا اختلاف ہے, اور ان لوگوں کو یہ بتاؤں کہ اختلاف سے فرق نہیں پڑتا. چلیں کچھ چھوٹے چھوٹے آپ سے ریپڈ فائر سوال کرتا ہوں. بگیسٹ تھریٹ ٹو پاکستان. انڈیسائسونیس. اس کو مزید الیبوریٹ چھوٹی سی, ابھی ریپڈ تھا نا یار, چھوٹا سا یہ معاملہ آپ کہ بہت درمیانی بات کر دیتے ہیں. ارے میں نے تو میرے خیال میں تو میں نے بہت سیدھی بات کی ہے کہ جب تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر لیتے کہ ہم قومی ریاست ہیں یا مذہبی ریاست ہیں, ہم پہ حکومت کس نے کرنی ہے, جب تک ہم کلیکٹیولی یہ فیصلہ نہیں کرتے, آپ کچھ بھی کر لیجیے, آپ سمٹمس کو ٹریٹ کر رہے ہیں, آپ کاز کو ٹریٹ. موسٹ انڈر ریٹڈ پولیٹیشین. یار یہ مشکل سوال ہے. نہیں, میرے خیال میں سعد رفیق صاحب. ہاں نائس برو, دیکھا پک کر لیا. موسٹ اوور ریٹڈ پولیٹیشین. خان صاحب اوور ریٹڈ تو نہیں ہے. اچھا چلے, میرے خیال میں ان میں اتنی ڈیپتھ ہے نہیں جتنی وہ لے گئے. اچھا موسٹ انڈر ریٹڈ تھنکر. فیصل بڑائچ. اچھا فیصل بھائی لگتے ہیں آپ کو. اچھا تھنکر معاف کیجیے گا, نہیں جاوید احمد غامدی صاحب معاف کیجیے گا. فیصل انڈر ریٹڈ تو نہیں ہے برو. جو احمد جاوید صاحب کی نا پھر بھی ایک کور آڈینس ہے, اور میرا خیال ہے کہ جو وہ بات جہاں پہنچا سکتے تھے نا وہاں انہوں نے پہنچا دی, بیکاز جس زبان میں وہ کرتے ہیں اور جو ان کا ٹاپک ہے وہ اتنے ہی لوگ سنتے ہیں جو سن لیتے ہیں. غامدی صاحب نے جس طرح دین کی ایک تشریح پیش کی ہے, میرا خیال ہے کہ ابھی بھی وہ انڈر ریٹڈ ہے. ہاں جو انفلوئنس کم ہے ان کا. ہاں جو علمی لحاظ سے ان کو اپریشیٹ کیا جانا, میں ایگری کی بات نہیں کر رہا, اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا, پڑھا جانا چاہیے تھا, لوگوں نے نہیں کیا. موسٹ اوور ریٹڈ کیا تھنکر. یار یہ مشکل تھا, مجھے نہیں پتا. کچھ تو ایسے تو نہ کریں آپ, کسی میں پھنس ہی نہیں رہے کسی بات میں. بھائی کب 2 ڈالے تو منگوا لیے تھے. نہیں اوور ریٹڈ تھنکر مجھے جینوئنلی نہیں پتا, جینوئنلی نہیں, میں جھوٹ نہیں کر رہا. چلے موسٹ انڈر ریٹڈ سوشل میڈیا انفلوئنسر بتا دیں, یہ آپ کے دوست ہیں. فیصل بھائی. موسٹ اوور ریٹڈ. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے فیصل بھائی انڈر ریٹڈ ہے؟ بڑی ریچ ہے ان کی. ریچ کی بات نہیں ہے, لیکن جس طرح پبلک انفلوئنس جس طرح مزمل کا ہے نا, اس طرح فیصل بھائی کا نہیں ہے, اور فیصل بھائی کا ہونا چاہیے تھا. اچھا ہو سکتا ہے یہ بھی بہت ممکن ہے کیونکہ میں گراؤنڈ ریئلٹی سے واقف نہیں ہوں. میں شاید میرا ایک سرکل ہے جس میں بیٹھتا ہوں. میں نے سوسائٹی میں دیکھا کہ لوگ فیصل بڑائچ کو زیادہ جانتے ہیں, سید مزمل کو کم جانتے ہیں. پھر فیصل بھائی سے آپ کی ذاتی محبت زیادہ ہے. نہیں, مزمل سے بھی مجھے بہت محبت ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا. اوور ریٹڈ کون چھوڑ دو, انفلوئنسر یا اسپیکر. انفلوئنسر. ہاں انفلوئنسر میں آپ کو بتاؤں گا, اسپیکر چھوڑ دے. انفلوئنسر ہے کون میں اسی کی بات کر رہا ہوں. آپ وہ ٹک ٹاک پہ نہیں جاؤں گا. نہیں مجھے جینوئنلی میں نہیں پتا, میں سچ عرض کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا. چلے کوئی ایک بک ریکمینڈ کریں. 2 اسٹیٹس. مس انڈرسٹوڈ ریلیجن. میرا خیال ہے کرسچینٹی. مس انڈرسٹوڈ ہے جس پیراڈائم سے میں دیکھتا ہوں کرسچینٹی. مس انڈرسٹوڈ ہے. آخری سوال, ول پاکستان امپروو ان نیکسٹ 10 ایئرس؟ عاصم منیر صاحب کا نمبر ہے. میں آپ کو کیسے بتاؤں بھائی, وہ جو فیصلے کا جو سچی بات ہے, اب جو سچی بات ہے ان سے ہم شروع میں یہ کم از کم اپنی رائے میں دے چکا آپ کو کہ مجھے نہ ان سے لڑائی ہے, وہ میرے ملک کا حصہ ہے, میرے ملک کا ایک اسٹیک ہولڈر ہے, اور ایک عام ملک سے زیادہ اسٹیک ہولڈر ہے جہاں آرمی کو نہیں, میں اس سے پرنسپلی اختلاف کرتا ہوں, لیکن اب وہ ہیں. اور مجھے 10 سال کا تو نہیں پتا, 5 سال کے فیصلے تو انہوں نے کرنا ہے.
تو وہ بتائیں گے. اچھا موسٹ فیوریٹ آپ کا پولیٹیشین کون ہے پاکستان؟ کوئی بھی نہیں. کسی کو پسند نہیں کرتا نہیں. کوئی چل رہا ہے. اور قدر بہتر کون ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ پالیٹکس کو ان ٹرمز آف ڈیلیوری دیکھیں گے, پالیٹکس کو ان ٹرمز آف آئیڈیاز دیکھیں گے, ان ٹرمز آف اصول دیکھیں گے, ان ٹرمز آف مینیپولیشن دیکھیں گے. پالیٹکس ڈیفائن کیجیے میں آپ کو. ان سب کا کولیکٹیو وے میں کام کرتا کون نظر آتا ہے آپ کو؟ لگتا ہے کہ یہ بندہ کولیکٹیو way میں وے. کام کر سکتا آن گراؤنڈ ہے؟ ہاں جی. گراؤنڈ لیول. میرے خیال ہے نون لیگ. یہ پنجاب میں آ رہے ہیں. یہ پٹواری ہے. بھائی میرا کیا تعلق نون لیگ سے؟ میں سندھ میں ان کا ایک بندہ نہیں جیتا, نہ کوئی کھڑا ہوتا ہے. دراصل میرا نا کیا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ والوں کو لگتا ہے کہ پنجاب ہمارے لیے آئیڈیل ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا, میں بیئر منیمم پہ کمپیئر کر رہا ہوں. بھائی آپ نے کراچی کا حال دیکھا نہیں. میں نے سر یہ 3 گیا دفعہ ہوا گیا کراچی میں. کراچی, آئیے ذرا. 3 دفعہ کراچی گیا ہوں. جب تک بھٹو زندہ ہے تب تک کراچی مر چکا ہوں. نہیں یار, اس جگہ کے بھی اپنے بہت چلیں سارے یار اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. کوئی لاسٹ تھاٹ آپ دیں کہ میں اس کو وائنڈ اپ کر دوں. ہم آپ کو کیسے لگے؟ نہیں, آپ سب لوگ اچھے لوگ ہیں. اور یار میرا لاسٹ تھاٹ یہ ہے جینوئنلی, اگر اس کو 3 لوگ بھی دیکھیں نا, وہ ہم سب کے لیے دعا کریں اور میرے لیے خصوصی دعا کریں کہ خدا مجھے علم دے کہ میں کوئی کام کر سکوں. مجھے بہت بار محسوس ہوتا ہے کہ میں بہت ساری چیزیں کر سکتا ہوں, پھر بہت بار لگتا ہے کہ نہیں کی جا سکتی. اور دوسری بات یہ کہ میری زبان میں اور ہم سب کی زبانوں میں اثر دے. یہ ہم سب باتیں کرتے ہیں 3-4 گھنٹے بولتے رہتے ہیں, اثر ہوتا ہی نہیں ہے ان میں. ایگزیکٹلی. تو خدا ان میں اثر دے. تو اسی بات پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اگر آپ کو بھی ہماری کوئی باتوں کا اثر ہوا تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس طرح کی ڈسکشن ہم اور کریں. میں نہیں آؤں گا دوبارہ. ایک دفعہ قابو آ گیا. ہم اس طرح کی اگر اور ڈسکشنز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیے گا. آئی نو اس پہ کچھ زیادہ ویوز آئیں گے نہیں, مے بی کمنٹ بھی ہم خود ہی کریں, بٹ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی ڈسکشنز کریں. ہمارا کوئی اتنا انٹلیکچوئل لیول, علمی لیول ہے نہیں. ہم اپنی سطح پہ جو سوال کر سکتے تھے وہ عباس بھائی سے پوچھے, ان کے ویوز جانے, بہت سی چیزیں ان سے سمجھنے کی کوشش کی, کچھ چیزیں سمجھ آئیں کچھ نہیں آئی. بٹ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی ڈسکشنز ہوں اور مزید کرنا چاہتے ہیں, تو پلیز ہمیں بھی سپورٹ کریں اور عباس بھائی کو سپورٹ کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.